بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. تورات ہم نے اتاری ہے جس کے اندر یہ ہے کہ ہدایت ہے، ونور اور نور. یہ جملہ اللہ کو تورات سے حال بنے گا. یحکم بہا النبیون کہ انبیاء اس پر فیصلے کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ اللہ آپ کو بھلا کرے. تقریباً 4000 انبیاء تو بنی اسرائیل میں ہیں، ان میں سے تو ایک بڑی تعداد تورات ہی کے پابند تھے، جس پر فیصلے انبیاء کرتے ہیں. اور وہ انبیاء کے الذین اسلموا جو انتہائی اطاعت گزارتے، یہ صفت کاشفہ ہے. یہ نہیں ہے کہ نبیوں نے اسلام قبول کر لیا، پہلے مسلمان نہیں تھے. سمجھ شریف میں ایسا نہیں ملنگو. الذین اسلموا وہ انبیاء کی انتہائی اطاعت گزار تھے. یہ فیصلے کرتے ہیں. یہ انبیاء کس کے فیصلے کرتے ہیں؟ للذین ہادوا، یہودیوں کے فیصلے. والربانیون اور مشائخ، والاحبار اور یہود کی دیگر علماء، یہ سارے کے سارے اسی پر فیصلے کرتے ہیں. الربانی والاحبار کا عطف بھی النبیون پر ہے. یہ فیصلے کرتے ہیں اور تورات کے پابند ہیں بسبب اس کے کہ استحفظوا من کتاب اللہ ہے، اور ان کو محافظ قرار دیا گیا ہے اور نگران قرار دیا گیا ہے کتاب اللہ کا. بما استحفظوه من کتاب اللہ، بما استحفظوه بسبب اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ بسبب اس کے کہ ان کو کتاب اللہ کا نگران مقرر کیا گیا تھا. تو من کتاب اللہ حال بنے گا استحفظوا کی نبی سے. وکانوا علیہ شہداء اور یہ علماء اس پر گواہ بھی تھے اور انبیاء. جب یہ صورتحال ہے فلا تخشوا الناس لوگوں سے آپ خوف محسوس نہ کریں. واخشونی مجھ سے ڈرا کریں. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا اور میرے آیت کے مقابلے میں دنیا کے معمولی ساز و سامان کو اختیار بھی نہ کریں. اور آگے فرمائے ومن لم يحکم بما انزل اللہ، تورات بھی ما انزل اللہ، قرآن بھی ما انزل اللہ. ما انزل اللہ پر جو فیصلہ نہ کرے فاولئک هم الکافرون، وہ کافر ہی ہے. یہاں پہلے ومن لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، پھر اس کے بعد اگلے والی آیت فاولئک هم الظالمون ومن لم يحکم بما انزل اللہ، ما انزل اللہ پر فیصلہ نہ کرے فاولئک هم الظالمون، وہ ظالم ہے. تیسری آیت پھر آپ کے سامنے آ جائے گی، اللہ آپ کو بھلا کرے، جو آیت نمبر یہ ہے کہ 47 ہے. ومن لم يحکم بما انزل اللہ، ما انزل اللہ پر جو فیصلہ نہیں کرے گا فاولئک هم الفاسقون. تو الکافرون، الظالمون، الفاسقون. کچھ پہلے پڑھ گئے مولانا. پہلی بات یہ ہے کہ ومن لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، یہ فی حکام المسلمین، مسلمان. اور لم يحکم کا معنی لم يصدق بما انزل اللہ، ما انزل اللہ کی تصدیق نہیں کرتا، وہ تو پکا بے ایمان ہے، چاہے وہ شہباز شریف ہو یا کسی باشد ہو. تو ومن لم يحکم بما انزل اللہ، لم يحکم کا معنی کیا ہے؟ لم يصدق. اور ایمان کہتے ہیں تصدیق ما جاء به الرسول بضرورت اجمالا فيما علم اجمالا وتفصیلا فيما علم تفصیلا. ایمان میں تصدیق قلبی ضروری ہے. اب ما انزل اللہ کی جو تصدیق ہی نہیں کرتا، لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، وہ کافر ہے. اور یہ پکی ہے، اس میں پکی بات ہے. اور هذا محمول على حکام المسلمین، یہ حکام مسلمین پر محمول ہے. اور ومن لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون، ظالم مشرک کافر پر اس کا بھی اطلاق ہوتا ہے. لیکن تاسیس کے لیے هذا محمول على حکام یا على علماء الیہود. اور تیسرا ومن لم يحکم بما انزل اللہ لم يصدق بما انزل فاولئک هم الفاسقون، یہ محمول اللہ آپ کو بھلا کرے علی النصارى، نصارہ پر. اس وقت تاسیس ہوگی. پہلے والا محمول علی حکام المسلمین، دوسرا والا کیا ہے؟ علی حکام، یہ کہ اللہ آپ کو بھلا کرے فی الیہود. اور تیسرا والا اللہ آپ کو بھلا کرے نصارہ کے اندر ہے. اور لم يحکم کا معنی آپ پڑھیں گے کہ لم يصدق، جو تصدیق نہ کرے. تو جو تصدیق نہیں کرتا تو وہ بے ایمان ہے، کافر ہے. تو اس میں کیا ہے؟ اڑے کچھ والا پڑھا نہیں پڑھا؟ ہاں ملنگو. ایک مسئلہ. دوسرا یہ ہے تصدیق اگر آپ نہ نکالیں تو ہوگا پھر ومن لم يحکم بما انزل اللہ انکار لہ
من لم یحکم بما انزل اللہ، ما انزل اللہ پر فیصلہ نہیں کرتا، انکار لہو ما انزل اللہ کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے۔ اور ومن لم یحکم بما انزل اللہ، من لم یحکم بما انزل اللہ، ما انزل اللہ پر فیصلہ تو کرتا نہیں ہے لیکن اعتقاد رکھتا ہے کہ ٹھیک ہے۔ من لم یحکم بما انزل اللہ، لیکن اعتقاد لحقیت ہی، اس کو حق سمجھتا ہے، فیصلہ تو نہیں کرتا لیکن سمجھتا ہے کہ میری عملی کوتاہی ہے، تو یہ فہو ظالم، یہ ظالم۔ اور ومن لم یحکم بما انزل اللہ جہلا، جانتا ہی نہیں ہے، جاہلی ہے، فہو فاسق، یہ فاسق ہے، تب بھی تاسیس ہوگی۔ من لم یحکم بما انزل اللہ انکارا لما انزل اللہ، ما انزل اللہ کا انکار کرتا فہو کافر۔ اور ومن لم یحکم بما انزل اللہ اعتقادا بحقیتہ، اس کی حقیقت کا عقیدہ تو رکھتا ہے لیکن ضد کی وجہ سے فیصلہ نہیں کرتا، بہرحال اس کی کوئی اور کوتاہی ہے تو یہ ظالم ہے۔ اور ومن لم یحکم بما انزل اللہ جہلا بما انزل اللہ، ما انزل اللہ سے جاہل ہے تو پھر فہو فاسق، یہ فاسق ہے۔ تب بھی تینوں کا مسئلہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ اس طریقہ پر بھی حل ہوگا۔ تیسری ایک صورت ہے من لم یحکم بما انزل اللہ، من لم یحکم بما انزل اللہ فہو لہم الکافرون، کفران نعمت مراد اس سے۔ ما انزل اللہ جیسی اللہ نے نعمت آپ کو دی ہے اور پھر بھی فیصلہ نہیں کرتا، تصدیق کرتا ہے لیکن فیصلہ اس پر نہیں کرتا تو کفران نعمت ہے، کافر بنعمت اللہ۔ اور ظالم فی حکم ہی، اپنے فیصلے میں ظالم ہے، اور فاسق فی افعال ہی، اپنے افعال کے اندر فاسق ہے۔ واہ، یہ بھی زبردست ہے۔ من لم یحکم بما انزل اللہ، فیصلہ نہیں کرتا، اب لم یصدق کا ترجمہ نہیں کر رہے، فیصلہ نہیں کرتا، ما انزل اللہ، اللہ نے اس کو دیا، چاہے عملی کوتاہی ہے، اس کی عملی کوتاہی، تو فاولئک هم الکافرون، کیا فاولئک هم الکافرون، تو یہ کافر ہے، کافرون بنعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کے ناقدر ہے۔ اور ظالم فی حکم ہی، اور ظلم کر رہا ہے کہ ما انزل اللہ اس کے پاس موجود ہے اور وہ فیصلہ نہیں کر رہا تو ظالم ہے۔ اور ظلم کہتے وضع شفیع غیر محلی، یہ غیر محل، ما انزل اللہ موجود ہے لیکن فیصلہ اس کے انگریز کے قانون کی ہوتا۔ ظالم فی حکمی اور فاسق فی فعل ہی، اپنے افعال میں، یہ ایک ہی بندے کے بارے میں اللہ آپ کو بھلا کرے۔ بہرحال یہ اس کی توجیحات ہے مولانا۔ یہاں ایک مسئلہ ہے جو بہت پریشان کن ہے، تورات پر جو فیصلہ نہیں کرے گا ٹھیک ہو، قرآن پر نہیں کر فاولئک هم الکافرون، یہ توجیحات بتا دی، لیکن تورات پر فیصلہ نہیں کرتا، من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون، ظالم تو کافر بھی ہے۔ اور انجیل پر ومن لم یحکم بما انزل اللہ ولیحکم اہل الانجیل، مل گیا آپ کو آیت نمبر اللہ کو 47 ہے، ولیحکم اہل الانجیل بما انزل اللہ فیہ، اہل انجیل ما انزل پر، ومن لم یحکم بما انزل اللہ، جو بھی ما انزل اللہ یعنی انجیل پر فیصلہ نہیں کرے گا فاولئک هم الفاسقون، فاسق ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الانجیل والتورات لیسا بمنسوخین، یہ منسوخ نہیں، اب بھی کوئی فیصلہ نہیں کرے گا، وہ پکا بے ایمان ہے۔ اس کا جواب ہمارے بزرگوں نے دیا، یہ خطرناک مسئلہ ہے، اس کا جواب ہمارے بزرگوں نے دیا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، خود تورات اور انجیل میں آیا کہ محمد رسول اللہ آخری نبی آئے گا، فیصلہ اس پر ہوگا، اس کی کتاب پر، لیکن ظاہر ہے کہ ان کی کتابوں کے حوالے سے وہ ناسخ بن جائے، یہ منسوخ بن جائے، یہ مسئلہ مشکل ہوگا۔ آپ کی کتاب خود خبر دے رہی ہے کہ تورات اور انجیل پر آپ کا فیصلہ۔ اب آپ تورات میں کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ آخری نبی کی بات مانیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ آخری نبی آئے گا، تو تورات گویا کہ تورات اور انجیل یہ الفاظ تو عموم کے لیے، یہ الفاظ عموم کے کہ ما انزل اللہ پر فیصلہ کرو، ما انزل اللہ تورات کا ہو یا انجیل کا ہو، اور اب آپ ان کی کتابوں سے اس کو منسوخ قرار دے رہے، یہ مسئلہ ذرا مشکل ہے۔ میں تھوڑا سا پاگل ہوں، اس اشکال کو سمجھے، سمجھ رہی ہے کہ اس لیے علامہ شنقیطی رحمۃ اللہ نے بڑا پیارا جواب دیا، اس نے کہا کہ ما انزل اللہ، کلمہ ما اور من، ان کا اصل وضع عموم کے لیے نہیں ہے، یعنی گویا کہ وضع ان کا خاص ہے اور موضوع لہو عام ہے، یہ عموم میں استعمال ہوتے ہیں، استعمال عموم میں ہوتا ہے، یہ شرح جامی کے اندر آپ پڑھ چکے ہیں، وضع عام موضوع لہو عام، وضع خاص موضوع لہو خاص، وضع عام موضوع لہو خاص، اور وضع خاص موضوع لہو عام، چاروں صورتیں آپ نے پڑھی، سمجھے؟ حضرت اقدس نے جواب دیا کہ من اور ما ان کا اصل وضع عموم کے لیے نہیں ہے،
لیکن استعمال فی العموم عموم کے اندر استعمال ہوتے ہیں. لو سلم، اب مان لے کہ یہ استعمال فی العموم ہے تو ما انزل اللہ ما موصولہ ہے. ما موصولہ اللہ آپ کو بلا کرے آپ کو معلوم ہونی چاہیے. ما موصولہ کا مصداق متعین ہوتا ہے اور یہ عام ہوگا، عام مخصوص منہ البعض ہے. یہ دونوں عام مخصوص اب ہوگا. من لم یحکم بما ولیحکم اہل الانجیل بما انزل اللہ فیہ، انجیل میں جو اللہ نے اتارا اس پر فیصلہ کرو. ومن لم یحکم بما انزل اللہ من اوصاف محمد فیہ، ما انزل اللہ سے اوصاف مراد ہوگا، اوصاف محمد. اور تورات اور انجیل میں اللہ آپ کا بھلا کرے اس پر فیصلہ. اوصاف محمد جیسے یہاں ہے وہاں بھی کہ وہ آخری نبی، اس کو تو مان لو. باقی یہ نہیں ہے کہ احکام شرعیہ میں اس پر عمل ہوگا، عمل تو اسی پر ہوگا. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ ہاں مولانا، مسئلہ یہ ہے کہ ما من امن اللہ وقت خص من البعض، دونوں میں ما انزل اللہ کلمہ ما عموم کے لیے، لہذا تخصیص ہوگی اور یہ مخصوص ہوگا اللہ آپ کا بھلا کرے اوصاف محمد کے ساتھ. اوصاف محمد کو جو نہیں مانتا کہ آخری نبی ہے، جو اس کو نہیں مانتا کہ آخری نبی اس کی کتاب آخری، ان اوصاف کو جو نہیں مانتا وہ پکا بے ایمان ہے، پکا کافر ہے، ظالم ہے، فاسق ہے، تورات میں ہو یا انجیل میں. تو دونوں جو عمومات ہیں، عموم میں اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے، یہ مخصوص منہ البعض ہے. لہذا صرف یہ تورات اور انجیل قابل قبول ہے، لیکن فی اوصاف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ خیال کر لینا، یہ زبردست دلیل ہے. سمجھ میں آ گئی نہیں؟ یہ ہے. اور مخصصات دیگر دلائل ہیں، مخصصات دیگر ہے، لیکن اتنی سی بات ہے، یہ طے شدہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سراج منیرہ ہے. آسمان کے جو تارے ہیں نا، روشنیاں، کسی تارے کی روشنی کم، کسی کی زیادتی. سورج بھی، چاند بھی روشن ہے، باقی سارے انبیاء وہ تارے ہیں. اور اس وقت بھی میں قسم اٹھاتا ہوں وہ تارے موجود ہیں، وہ تارے موجود ہیں اور چاند بھی، لیکن نہ چاند آپ کو نظر آئے گا نہ تارے. آج کل تو چاند خیر نہیں ہے، بعض تاریخوں میں اللہ دن کے ٹائم پہ بھی چاند ہوتا ہے لیکن نظر نہیں آتا. سورج کی روشنی اتنی ہوتی ہے کہ جب سورج اللہ آپ کا بھلا کرے وہ طلوع ہو جاتا ہے تو تاروں کے اور چاند کی روشنی ختم ہو جاتی. ہاں منڈیا، کچھ بھلا پڑا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سراج منیرہ ہے، وہ سورج ہے، اور سورج جب آتا ہے تو پھر سب کی روشنیاں وہ چھپ جاتی ہے. یہی ہے، ہوتے اپنی جگہ پر ہے، تارے اس وقت ہے لیکن روشنی ان کی نظر نہیں آتی جب محمد رسول یہ کہ سورج آ جاتا ہے. تو یہ جو چاند ہے اور تارے ہیں یہ سارے انبیاء ہیں. اب جب محمد آ گیا تو ان کی شریعت پر عمل ہوگی، ان کی روشنی ہوگی. باقی ہے اپنی جگہ پر لیکن وہ موقوف ہے اپنی جگہ پر. یہ سراج منیرہ کا مطلب بھی یہی ہوتا. ارے منڈیا، کچھ پہلے پڑھا نہیں پڑھا؟ خیال کر لینا. اب چلیے گا، اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ. پھر یہ ہے کہ یہود و نصارہ کے علماء کو محافظ کرا، بِمَا اسْتُحْفِظُوا، یہ فیصلہ کرتے ہیں بسبب اس کے کہ ان کو کتاب اللہ کا نگران مقرر کیا تھا. یہ خود حافظ تھے، ان کو محافظ قرار دیا گیا تھا کتاب، اس وجہ سے کتاب میں تحریف ہو گئی. اور اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہاں حافظ اللہ خود ہے. اس وجہ سے اللہ نے جس کی ذمہ داری حفاظت کی لی تھی وہ محفوظ رہ گئی، اور جس کو علماء کے حوالہ کیا تو علماء اللہ کا بھلا کرے، علماء سے مسئلہ، علماء اور یہ حضرات. اس وجہ سے اس کے اندر یہ ہے کہ تبدیلیاں اور تحریفیں ہوگی. کچھ پہلے پڑھا، لیکن میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ آیت پڑھی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، تو ایک پادری اٹھا اور پادری نے یہ کہا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ذکر تو انہوں نے کہا کہ اللہ کو تورات بھی ہے. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، یعنی من بعد التورات، اس ذکر سے مراد تورات ہے. تورات اور انجیل جتنی بھی آسمانی کتابیں وہ سب کے سب ذکر ہے. اب اس پادری نے یہ کہا التورات محفوظۃ، تورات محفوظ ہے. کیوں؟ لأنها ذکر وکل ذکر محفوظ من اللہ فالتورات محفوظۃ. واہ، یہ نہیں کہ انا نحن نزلنا الذکر، قرآن کو اتارو تو قرآن ذکر ہے تو تورات بھی ذکر ہے. اب یہ ہوگا کہ ہر وہ ذکر جس کو ہم نے اتارا ہے، ہر وہ ذکر جس کو ہم نے اتارا وہ محفوظ ہے، تو لہذا تورات بھی تو ذکر ہے.
اور میں نے عرض کیا کہ صغری کبری اس طرح بنیں گے. التوراۃ محفوظۃ، کیوں؟ لأنها ذکر من اذکار اللہ، یہ بھی ذکر ہے. وکل ذکر محفوظ فالتوراۃ محفوظۃ. الانجیل ذکر، انجیل محفوظ ہے لأنه ذکر وکل ذکر محفوظ فالانجیل محفوظ. مولویوں کی حالت خراب ہوگی، مولویوں کی حالت خراب ہوگی، برا حال ہو گیا. حضرت اقدس قاسم الخیرات محمد قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نے فرمایا کہ نہیں، نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون. نزلنا تفعیل ہے، اور تفعیل جو ہے نا تکرار پر دلالت کرتا ہے، تدریج پر اور تکرار پر دلالت کرتا ہے. اس کا معنی آہستہ آہستہ آہستہ، جس کو 23 سال میں ہم نے اتارا ہے، یہ قرآن پاک ہے. اور تورات انجیل بیک وقت نازل ہو گئے. واہ! اور آپ دیکھیں نا کہ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلٍّ، وہ 10-12 تختے تھے جو 9ویں پارے میں آئے گا، ان کو اللہ نے لکھا، اور پھر وہ مکتوب شکل میں، وہ مسموع نہیں ہے. قرآن پاک مسموع اور کلام اللہ ہے. اور میں نے الف لام میں اس آیت کا جواب آپ سے عرض کیا تھا، وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ. يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ سے مراد تورات نہیں ہے، یہ سماع کلام اللہ فیما سوى التورات ہے. یہ سماع کلام اللہ فیما سوى التورات ہے. وہ جا کر کے کہ جی ہم اس تورات کو تو نہیں مانتے، اگر اللہ کی کتاب ہے تو ہمیں بتا دو. تو 70 کو لے کر کے گئے، انہوں نے کہا کہ ہاں میری کتابیں لے لو، اس کو عمل کرو اس پر، ورنہ تمہاری خیر نہیں. تو وہ جو سماع کلام اللہ تھا، اس لیے ان میں سے کوئی، اللہ آپ کو بھلا کریے، کہ کلام اللہ ہے نہیں، وہ کتب اللہ ہے. اور ظاہر ہے کہ شرکات اور خیالی کا خانہ خراب کیا آپ نے. اللہ آپ کو بھلا کرے، کتاب الگ چیز ہے، اور اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، کتاب الگ چیز ہے، اور اسی طرح یہ کہ کلام الگ چیز ہے. القرآن کلام اللہ کہا، القرآن کلام اللہ تعالیٰ غیر مخلوق، کلام اللہ کی شکل میں. باقی کتب کی شکل میں اللہ آپ کو بھلا کرے، ظاہر ہے کہ اس پر اشکال ہوگا. کتاب الگ چیز ہے، اور قرآن جو کلام اللہ کا ہے، کلام الگ چیز ہے. اللہ کرے آپ کے مسئلہ حل ہو جائے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. یہ سب سے پہلے اس پر مقالہ حضرت کا موجود ہے، قاسم الخیرات محمد قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ کا. اب میں نے عرض کیا کہ ہمارے حضرت اقدس مفتی شبیر احمد برطانیہ والے، ان کا بیٹا بڑا اچھا محقق ہے، بہت اچھی چیزیں ماشاءاللہ لکھتا ہے. بعض جیسے کہ یہ جو آپ نے لکھا نا، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وبارک وسلم، سمجھے؟ جو اس کو پڑھے گا عصر کے بعد، اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، 80 سال کی نیکیاں. یہ ماشاءاللہ ہمارے حضرات یہ دارالعلوم والے اس کو بڑے شوق سے چھاپتے ہیں. اور سب سے پہلے اس کو چونکہ حضرت نے نقل کیا ہے، اور حضرت کا تسامح ہے شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے، سمجھے؟ تو اس کو لے کر کے اس طریقہ پر. اور محدثین لکھتے ہیں کہ چھوٹے عمل کو امت کو اس طرح دکھا دینا، باقی اعمال سے امت کو چھڑا دینا، فرمایا کہ یہ حدیث کی وضع کی اور یہ حدیث کے ذوف کی نشانی ہوتی. اور یہ ہم لوگوں کو پتہ کیا ہے، تبلیغی تو اس قسم کی چیزیں بہت، 49 کروڑ پہ تو ان کی ایک بات پہنچتی ہے، 49 کروڑ پہ تو ان کا کیا ہے، صرف ایک ہی مسئلہ پہنچتا ہے. تو اس لیے مفتی رشید احمد نے لکھا کہ اللہ کے لیے یہ 49 کروڑ کی بات نہ کرو. انہوں نے اس پر رسالہ بھی لکھا. مفتی صاحب نے لکھا تھا اس پر کہ باقی کتابیں بھی وہ کلام اللہ ہے، لیکن میں نے اسے منع کیا. اور صرف محل اشکالوں کا یہ تھا، میں نے کہا اس کو نہیں چھاپے، سب اس کو نہیں چھاپے، اور آپ چھاپیں، اللہ آپ کا بھلا کرے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بنیادی وجہ وقت کان فریق من یسمعون کلام اللہ، تو میں نے کہا فی ما سوى التوراۃ محمول علی ما سوى التوراۃ، ما سوى التوراۃ پر محمول ہے. ومن لم يحكم بما انزل الله فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا. تورات کے اندر ہم نے لکھ دیا تھا أَنَّ النَّفْسَ تُقْتَلُ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ تُفْقَعُ بِالْعَيْنِ، آنکھ کو آنکھ کے مقابلے میں پھوڑ دیا جائے گا. وَالْأَنْفَ اور انف جو ہے يُجْدَوْ بِالْأَنْفِ، ناک کو ناک کے مقابلے میں کاٹا جائے گا. وَالْأُذُنَ تُقْطَعُ بِالْأُذُنِ اور کان کو کان کے مقابلے میں کاٹا ہے. وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ اور دانت کو دانت کے مقابلے میں اکھاڑا جائے گا. وَالسِّنَّ يُكْسَرُ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحُ قِصَاص، باقی زخموں کا مسئلہ اسی طرح برابر برابری کا ہوگا. والجروح الاخرى قصاص متساویۃ، اسے فمن تصدق به جو ما وجب له من الحق، خیال کر لینا، فمن تصدق به جو اپنے ما وجب له من الحق جو حق اس کے لیے اس کا صدقہ کرتا ہے، فهو کفارۃ له، یہ تصدق یہ صدقہ کرنا اس کے لیے کفارہ ہے. وہ کیا ہے؟ آپ نے میری دان توڑ دی، میں آپ سے قصاص لے لوں،
شرعی طور پر قاضی کے سامنے جا کر کے قصاص لے سکتا ہوں، لیکن ما وجب لی من الحق، میرا حق آپ کے دان کو اکھاڑنے کا ہے لیکن میں نے معاف کر دیا، فہو تصدق، فہو التصدق کفارۃ له، میرے گناہوں کا کفارہ بنے گا۔ کچھ پہلے پڑھ گیا۔ اس سے یہ بدبخت حضرات یہ کہتے ہیں کہ اپنے گردے کا کوئی صدقہ کرے، آنکھوں کا صدقہ کرے، اس کی اجازت، اب ہندوستان والوں نے اس کی اجازت دی لیکن دلیل کے طور پر اس کی اجازت نہیں ہے۔ آپ اپنے گردے کی کہ بھائی میرے گردے ٹھیک ہے لیکن مجھے کینسر ہے، میں مر رہا ہوں، لہذا جس بندے کی گردے فیل ہے میرے گردے میرے مرنے کے بعد نکال کر کے اس کو لگا دینا۔ میری آنکھیں ٹھیک ہے لیکن یہ کہ مجھے کینسر ہے، میرے مرنے کے بعد میری آنکھیں لے کر کے فلاں کو لگا دینا، اس کی وصیت نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی وصیت کرے اور گفٹ کرے اپنی ملکیت کو، اور آپ کے ملک آپ کا جسم نہیں ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ مشتری ہے اور انفسهم یہ مبیع ہے، اللہ نے خریدا، بان لهم الجنہ ثمن آپ کو دیا، تو یہ چیز جو بدن آپ کے پاس موجود ہے یہ آپ کا ہے ہی نہیں ہے، جب آپ عاریتاً آپ کے پاس ہے، اور مستعیر کو اس قسم کے عاریہ والی چیز کے اندر اجازت نہیں ہوتی جب تک کہ معیر اس کو اجازت نہیں، اور معیر اللہ ہے، یہ چیز ہے ملکیت اور آپ کے پاس جنت ہے۔ اس وجہ سے ایسی بنیادی طور پر یہ آیت دلیل ہے کہ اس کو توڑ نہیں سکے۔ سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اب تو میں نے عرض کیا کہ ہندوستان والوں نے بھی گنجائش نکالا، پاکستان والے مولوی بھی اپنی بیویوں کو بھی گردے بھی لگواتے ہیں اور اسی طرح آنکھیں بھی لگوا دیتے ہیں، خریدتے بھی ہیں، یہ تو ہو گیا، اس کو عام کر دیا، لیکن دلائل مضبوط ان کی تھی۔ سمجھے؟ ایک آدمی اب مرتا ہے، اب اس کی آنکھ نکالنے کی آپ کو اجازت ہی نہیں ہے۔ کسر عظم المیت کا کسر ہی حین، میت کی ہڈی کو توڑنا، اس کی آنکھ کو پھوڑنا، کا کسر ہی حین، تو جیسے کہ زندہ میں کسی کے ہاتھ کو یہ کہ توڑ دے، کسی کی ہڈی کو توڑ دے، آپ کو اجازت نہیں ہوگی اس کی، تو پیوندکاری کی اجازت کہاں ہوگی؟ ادھر تو آپ کہتے کہ مردہ سنتا بھی ہے، ادھر آپ کہتے کہ مردہ زندہ بھی ہے، ادھر کہتے مردے کو تکلیف ہوتی ہے، سمجھ رہی ہیں؟ تو زندہ ہے نا وہ، تو زندہ کی آنکھیں اس کی کیسے نکالتے ہیں؟ اس کے گردے نکال کر کے کیسے؟ ان المیت یتعلم ویدرک الالم واللذت والسرور، علم، لذت اور سرور کو میت اس کو احساس کرتا ہے۔ ارے تو سیتے ہو یا کسی اور علاقے بچوں، خیال کر لینا۔ جو اعضاء انسان کے جوڑے ہیں جیسے کہ انگلیاں ہیں، جڑوے یہ سب مؤنث ہیں، آنکھیں جڑوے اور کان جڑوے اور انثیین جڑوے جو جڑوے ہیں یہ سب کے سب مؤنث ہیں، اس لیے اعضاء انسان ہے، اور جو اکیلا ہے وہ مذکر ہوگا، خیال کر لیں، سمجھ رہی ہے؟ تو اس لیے یہاں پر میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ہوگا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، أَنَّ النَّفْسَ نفس تو ویسے مونے سے تُقْتَلُ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ تُفْقَوْ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ تُجْدَوْ والأنف یہ تجدو نہیں ہوا، والأنف ناک ایک ہے، یجدو بالأنف، البتہ ناک کے جو منخر ہے یہ منخر یہ مؤنث ہے، والأذن بالأذن تُقْطَوْ بالأذن والسن بالسن والسن تُكْسَرُ بالسن والجروح متساوية فمن تصدق بما وجب له، جس کا کوئی حق بنتا ہے اس کو صدقہ کرے، فہو یہ تصدق کفارۃ لذنوبہ، یہ اس کے گناہوں کے لیے، یہ نہیں ہے کہ اعضاء کو صدقہ کرے بلکہ تمہارے عضو کو کسی نے توڑا، اب تمہارا حق بنتا ہے اس سے یہ ہے کہ بدلہ لینا، آپ اس کو معاف کریں۔ ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون۔ یہ ہو گیا مولانا۔ وقفینا علی آثار عیسیٰ ابن مریم، ان کے بعد بھیجا ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو، عیسیٰ ابن مریم، حضرت عیسیٰ ابن مریم یہ خاتم انبیاء بنی اسرائیل ہے، بولو خاتم انبیاء بنی اسرائیل ہے، بنی اسرائیل کی نبوت ختم ہوگی عیسیٰ علیہ السلام پر۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ سارا جھگڑا کائنات کے اندر یہ ہے کہ یہودی اور نصرانی یہ کہتے ہیں کہ ہم، اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، ہم اسرائیلی اسحاقی ابراہیمی ہے، اسرائیلی یعقوب علیہ السلام، ان کے اولاد سے 4000 انبیاء آگے، سمجھے؟ کہتے ہیں ہم یہودی اسرائیلی اسحاقی ابراہیمی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ محمدی اسماعیلی ابراہیمی ہے، اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ محمدی اسماعیلی ابراہیمی۔ کچھ والا پڑ گیا جی۔ اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اسماعیل یہ لونڈی کا بیٹا ہے، سمجھے؟ حضرت حاجر لونڈی تھی، لونڈی کا بیٹا ہے، وہ کہاں سے نبی بن گئے؟
وقفینا علی آثار عیسی ابن مریم، عیسی ابن مریم مفعول بھی بنے گا، با اس پر داخل ہو گیا، سمجھے؟ ان کے بعد ہم نے بھیجا عیسی ابن مریم کو مصدقا لما ثبت بین یدیہ من التوراۃ، تصدیق کرنے والے اپنے سے پہلے والی کتاب جو تورات، وآتینہ الانجیل، اور انجیل ہم نے آپ کو دیے، دراہا لک فیہ ھدی و نور، یہ جملہ حال بنے گا انجیل سے جس کے اندر ہدایت اور نور ہے، ومصدقا، اور یہ انجیل اللہ آپ کو آتینہ الانجیل فیہ ھدی و نور، وآتینہ الانجیل حال کون مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، یہ تورات کی بھی تصدیق کر رہا ہے، وہادیا وواعظا للمتقین، یہ سب حال بن گئے، سمجھے؟ وہادیا وواعظا للمتقین، مصدر مبنی للفاعل ہوگا مولانا، ولیحکم اہل الانجیل بما انزل اللہ فیہ، اہل انجیل کو چاہیے وہ فیصلہ کرے بما انزل، اور یہ بھی کہہ رہے اہل انجیل کو کہہ رہے، لہذا عیسائی جو محمد رسول اللہ کی جو اوصاف ہے اس پہ اس کو مان لے میں نے، وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اس کے بعد تحکیم بالقرآن، تحکیم بالتورات، تحکیم بالانجیل، تحکیم اور حکم فیصلہ بالقرآن، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، ہم نے آپ پر یہ کی کتاب اتاری ہے بالحق کے ٹھیک طریقے سے، حَالَ كَوْنِهِ مُصَدِّقًا، کتاب سے حال بنے گا، مُصَدِّقًا لِمَا ثَبَتَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ، سابقہ کتابوں کی یہ الکتاب، یہ اللہ کو جمع کی معنی میں ہے، وَيُوَلُّونَ دُبُر کی طرح، مصدقا لما بین یدیہ، میں نے اس پر بڑی تقریر کی تھی، آپ کو بتایا کہ نبی مصدق ہے، سابق انبیاء مصدق ہے، نبی کی کتاب مصدق ہے، سابق کتاب مصدق ہے، نبی کو امت مصدق ہے، سابق امت مصدق ہے، مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب ومہیمنا علیہ، اور سابق کتابوں پر یہ محافظ ہے مولانا، نگران اور محافظ ہے قرآن پاک، ہو گیا مولانا؟ اذا کان الامر کذالک، جب صورتحال یہی ہے، فاحکم بینہم بما انزل اللہ، اے رسول ان کے درمیان فیصلہ کرو ما انزل اللہ، اب سارے ما انزل اللہ قرآن پر کرو، ولا تتبع اہواءہم، ان کی یہ کہ جھوٹی تمناؤں کی پیروی نہیں کرنا، لا تتبع اہواءہم حال کونک معرضا عما جاءک من الحق، توحید اور قرآن جو حق آپ کے پاس ہے اسے روگردانی کر کے، اتباع کے صلے میں ان آ گیا، اما جاءک من الحق، یہ بھی روگردانی اور اعراض کے معنی میں ہوگا، لا تتبع اہواءہم، لا تتبع اہواءہم، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کر دو، ان کی جھوٹی خواہشات کی پیروی نہیں کرنا، معرضا اما جاءک من الحق، ما جاءک من الحق، ما جاء سے روگردانی کر کے، یہ حال بنے گا لا تتبع کے ضمیر فاعل سے، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، آپ میں سے ہر ایک کے لیے شریعت اور ایک واضح راستہ مقرر کیا، امام بخاری فرماتے کہ دونوں کے دونوں ایک ہے یا چھوٹے بوڑھے کا فرق ہے اور کوئی مسئلہ ہے، عطف تفسیری، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ، یہ لِكُلٍّ متعلق ہوگا جعلنا کے ساتھ، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہر ایک کے لیے شریعت بھی مقرر کی ہے، ایک راستہ بھی مقرر کیا، اپنے زمانوں تک وہ محدود رہے، اب آخر میں اللہ کو آپ ہی کا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً واحدہ، اگر اللہ چاہتا تو آپ کو فروعات کے اندر بھی ایک کرتا، اصول میں ہم سب ایک ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، لو شاء اللہ لجعلکم، اللہ کی مشیت ہوتی، یہ تکوینی طور پر یہاں مشیت تکوینی کی نفی ہے، باقی مشیت تشریع کی نفی نہیں ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ لو شاء اللہ لجعلکم، اگر اللہ چاہے تو جبری طور پر آپ سب کو ایک کر دے فروعات کے اندر، فروعات کے اندر، شرائع کے اندر آپ، لیکن ظاہر ہے کہ شرائع ہر ایک کے زمانے کے بدلتے رہتے ہیں، سمجھے؟ مسائل، المسائل تتبدل بحسب الایام والاعصار، فرعیات میں یہ مسئلہ ہوتا رہتا ہے، شامی کے اندر مستقل ایک باب ہے، المسائل تتبدل بحسب الایام والاعصار، مسائل بدلتے رہتے، ابو حنیفہ کے زمانے میں تنخواہ حرام تھی، اجازت نہیں تھی، آج کہتے تنخواہ لینا واجب ہے، آج کہتے کہ کیا ہے، خطیبوں کو، مؤذن کو، امام کو، مدرسین کو اعلان کر دو کہ اس مہینے میں تنخواہ، اس سال ہم تنخواہ نہیں دیں گے، دیکھیں گے کتنے مدرسین، سمجھتا ہے؟ ابو حنیفہ نے تو اس کو ناجائز قرار دی، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً واحدة، جبری طور پر، وَلَكِنْ جَعَلَكُمْ، خیال کر لینا، لِيَبْلُوَكُمْ، یہ متعلق ہوگا اس جعل کے ساتھ، وَلَكِنْ جَعَلَكُمْ، لیکن اللہ نے آپ کو مختلف یا وَلَكِنْ فَرَّقَكُمْ، آپ کو الگ تلگ کر دیا، لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، جو کچھ اللہ نے آپ کو مذہب دیا ہے اور جو کتابیں دی اس میں اللہ آپ کو آزما رہا ہے، جب یہ صورت اذا کان الامر کذالک فاستبقوا الخیرات، طاعات اور اعمال صالحہ کی طرف لپکو، دوڑو،
کیوں؟ الاللہ مرجعکم، اللہ ہی کے پاس تم سب کو لوٹ کر کے جانا ہے۔ اللہ خبر مقدم بنے گا، مرجعکم جمیعا، جمیعا حال ہے، فینبئکم بما کنتم تختلفون فیہ فی الدنیا، فینبئکم آپ کو بتا دے گا، بما کنتم تختلفون فیہ فی الدنیا، دنیا میں جو آپ یہ کمر، وان احکم بہ، عجیب مزے کی بات یہ ہے، ان احکم بینہم بما انزل، یہ مبتدا ہے اور خبر اس کی محذوف ہے، یہ امر یہاں پر مبتدا بن رہا ہے بتاویل مصدر، یعنی حکمک بینہم بما انزل اللہ، حکمک بینہم بما انزل اللہ، امرنا، ہمارا حکم یہی ہے، آپ کو سمجھے ہو جائے، حکم کا آپ کا فیصلہ کر دینا ان کے درمیان میں، امرنا یہی ہمارا امر ہے، اے جن دا پتر بتاویل مصدر مبتدا بنے گا، سمجھے؟ اڑے تسی اتنے ہو یا کسی اور علاقے وچ مولانا، وَنَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، یعنی حکمک بینہم بما انزل اللہ، ما انزل اللہ پر فیصلہ کر دینا، یہ اللہ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، امرنا ہمارا حکم ہے، کیا آپ کو بتا رہے ہیں، تو امرنا یہ خبر ہے، اس کو مبتدا بناؤ یا اس کا الٹ کرو، امرنا حکمک بینہم بما انزل اللہ، جہاں پر یہ لوگ پھنستے تو اس قسم کی تعویل تو کرے گا، اور کیا کریں گے، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کر لینا، جھوٹی خواہش، وَحَذَرْهُمْ، اور بچو، اب ہم کو ہٹا دو، ہم کو ہٹا دو، یہ مبدل منہ ہے، بدل اجتمال ہے، اور ان یفتنوک عن بعض ما انزل اللہ الیک، یہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، یہ اس سے بدل اجتمال ہے، وَحَذَرْهُمْ، ان سے بچو، ہم کو ہٹا دو، وَحَذَرْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، بچو اس بات سے، وَحَذَرْ أَن يَفْتِنُوكَ، کہ یہ آپ کو بہکا نہ دے، یہ آپ کو بہکا نہ دے، عن بعض ما انزل اللہ الیک، ما انزل اللہ کے کسی حکم سے، بعض کا ترجمہ کرو کہ کسی، ما انزل اللہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہودی آپ کو پھسلا دے اور نصارہ پھسلا دے اور مسلمان آپ کو فیصلہ دیں کسی مسئلے میں، وَحَذَرْهُمْ، بچو، أَن يَفْتِنُوكَ، اب ہم کو ہٹا دو، میں نے عرض کیا کہ ہم مبدل منو ہے اور بدل استعمال اس کی جگہ پر، أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، ما انزل اللہ علیہ، کسی حکم سے آپ کو بہکانا دے، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر روگردانی کرے، عَنِ الْإِيمَانِ بِكَ، خیال کر لینا، فَإِن تَوَلَّوْا عَنِ الْإِيمَانِ بِكَ وَبِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اگر آپ پر ایمان نہ لائے اور ما انزل پر نئے روگردانی کرے، فعلم، یقین کر لو، انما یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے، ان یصیبہم ببعض ذنوبہم، خدا پاک ان کے بعض گناہوں کا بدلہ ان کو دے دے، اللہ ان کو مبتلا کر دے، بعض گناہوں کی سزا ان کو دے دے۔ یہ بعض گناہ کا کیا مطلب ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ان یصیبہم ببعضہم فی الدنیا وببعضہم فی الآخرۃ، بولو، ان یصیبہم ببعضہم فی الدنیا، دنیا میں جیسے کہ بنو قریظہ پر ہوا، اللہ کا ان کا محاصرہ کیا گیا اور ان کو وہاں سے جلا وطن کر کے نکالا گیا، دنوی سزا مراد ہے، ببعض ذنوبہم، سمجھے؟ اور دائمی تو اللہ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، آخرت کا عذاب وہ تو دائمی باقی، ان یصیبہم ببعض ذنوبہم فی الدنیا، اڑے ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ مولانا یہ بعض جمع کے معنی میں ہے، سبحان اللہ، یہ بعض اب ہوگا، فَعَلَمْ فَإِن تَوَلَّوْا عَنِ الْإِيمَانِ بِكَ، اگر آپ پر ایمان نہ لائے، فَعَلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ، یقین کر لو، انما یرید اللہ ان یصیبہم بجمیع ذنوبہم، یہ بعض جمع کے معنی میں ہے مولانا۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، بہت سے فرماتے کہ لوگ لفاسقون، خارجون عن طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت سے، ایتولون، کیا ہے، ایتولون عن کتاب اللہ، کیا یہ کتاب اللہ سے روگردانی کریں گے، فحکم الجاہلیت یبغون، جاہلیت والا فیصلہ طلب کر رہے، فا عاطف ہے، معطوف علی محذوف، ایتولون عن الایمان، ایتولون عن کتاب اللہ، کتاب اللہ سے روگردانی کریں گے، حکم الجاہلیت، جاہلیت والے فیصلے، یبغون، طلب کرتے رہتے ہیں، حکم الجاہلیت مفعول بھی ہے، مقدم ہے یبغون کے لیے، یطلبون، یتولون عن کتاب اللہ فحکم الجاہلیت یبغون، یہ غلط کر رہے، ومن احسن من اللہ حکمن، کون خوبصورت ہو سکتا ہے اللہ کے مقابلے میں حکمن، فیصلے کے لحاظ سے، سمجھ رہی میں نہیں، کوئی بھی نہیں ہے، ومن احسن من اللہ حکمن، فیصلہ کائنا لقوم یوقنون، یقین والی قوم کے لیے، یقین والی قوم کے لیے فیصلے کے لحاظ سے اللہ کی یہ فیصلے سے زیادہ خوبصورت کس کا فیصلہ ہو سکتا ہے، اس لیے تمیز کا ترجمہ لحاظ سے کریں گے، مسئلہ بات بنے گی، استاپ دغ 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 دغ، سمجھتے ہیں؟ اور یوقنون اس لیے کہا کہ چونکہ الموقنون، یقین کرنے والے، ینتفعون، وہ فیصلے سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ھدی للمتقین، ینتفعون بہذا الکتاب، اس وجہ سے ان کا ذکر کریں گے۔
تو من اللہ متعلق ہوگا حکمن قائلا لقوم یوقنون، اور لقوم یوقنون یہ موصوف صفت جار مجرور متعلق حکمن کے یا حکمن کے لیے صفت بنے گی، یہ تمیز ہے احسنوں کی نسبت سے، احسن و خبر من استفہامیہ کی، یہ ہو گیا مولانا۔ اس کے بعد مومنوں کو بتا رہے کہ ہم نے ان کی خواصتیں یہودیوں کا آپ کو بتایا، اب خیال کر لیں ان کو دلی دوست نہ بنانا، یعنی تحدید المومنین عن موالات اہل الکتاب، تحدید المومنین عن موالات اہل الکتاب، اہل کتاب سے دوستی دلی دوستی نہ رکھو، باقی مدارات، مباحثات، معاملات، مداہنت، یہ موالات یہ سب آپ کے سب نے گزر چکے، لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اسی پہ گزرے استاپ دغا دغا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى، یہود و نصارہ پہلا مفعول ہے، نہ بناؤ ان کو اولیاء دلی دوست، مسئلہ ہے اللہ کو دلی دوست، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، باقی مدارات کی اجازت ہے، سمجھے؟ لا تتخذوا والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اس لیے کہ گدے گدے کا دوست ہے، یہ جملہ تعلیلی ہے، بعضهم اولیاء بعض، بعض بدماش وہ خبیث کے یہ کہ دوست ہیں، ومن يتولهم منکم، جو تم میں سے دلی دوستی ان سے رکھے گا، فإن هذا المتولی، فإنه هذا المتولی، یہ من کی طرف راجع، فإنه کائن منهم، یہ انہی میں سے شمار ہوگا، ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کی کبھی رہنمائی نہیں کرتا، سمجھ میں آ گئی نا؟ اب ظالم وہی ہوگا بتولی اعدائہ، خدا کے دشمنوں کو دلی دوست بناتا ہے، ظالم وہی ہے مولانا۔ اب ہوگا الظالم لا یہدیہ اللہ ما دام ظالما، ہاں ملنگو، الظالم لا یہدیہ اللہ الیہ، اللہ اپنی طرف اس کی رہنمائی نہیں کرے گا، ما دام ظالما، کل کاتب متحرک الاعصاب ما دام کاتبا، ظالم کی اللہ رہنمائی نہیں کرتا ما دام علی ظلمہ، جب تک اپنے ظلم ہے، جب تک اپنے ظلم پر اللہ اس کی رہنمائی نہیں کریں گے، ورنہ کہ صحابہ تو ظالم تو تھے، اللہ نے سب کی رہنمائی کی، اپنے ظلم کو انہوں نے چھوڑا۔ الظالم لا یہدیہ اللہ، ظالم کی اللہ رہنمائی نہیں کرتا، ما دام علی ظلمہ، جب تک کہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ اپنے ظلم پر باقی رہے گا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے واللہ لا ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جن کا کفر قطعی ہے، ان کی اللہ رہنمائی نہیں کریں گے، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، یہ سارے کے سارے اس قسم کی، سمجھ رہی ہے کہ نا؟ ارے منڈیا کچھ پھلا پڑا نہیں پڑا، فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں گے منافقین کو، الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، جن کے دلوں کے اندر مرض نفاق ہے، فی قلوبہم خبر مقدم، مرض مبتدا مؤخر بنے گا، یہ الذین کے لیے صلہ ہو گیا، اور الذین مفعول ہے طرح کا، فَتَرَى الَّذِينَ، آپ دیکھیں گے الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، جن کے دلوں کے اندر مرض نفاق ہے، یُسَارِعُونَ، الَّذِينَ سے حال بن، یُسَارِعُونَ فِیہم کما نفی موالاتہم، یہودیوں سے پھر بھی دوستی رکھتے ہیں، یسارعون الذین سے حال، آپ دیکھیں گے منافقین کو پھر بھی دوستی رکھتے، یسارعون دوڑ لگا رہے، فیہم فی موالاتہم وفی مودتہم، ان کی دلی دوستی میں، یقولون، یہ بھی حال بنے گا، اللہ آپ کا بھلا کرے، الذین سے کہتے ہیں، یقولون کہتے ہیں، یہ نخشا ان تصیبنا دائرۃ، ہم ڈرتے اس بات سے، ان تصیبنا دائرۃ، زمانے کی گردش اور مصیبت ہم پہ نہ آ جائے، سمجھ میں؟ یہ ہمارے حکمران اسی طرح ہیں، یقولون نخشا ان تصیبنا دائرہ، اگر امریکہ سے بائیکاٹ کریں گے، برطانیہ سے بائیکاٹ کریں گے، تو پھر ہمیں زمانے کی گردش کا خطرہ ہے کہ زمانہ ہمیں اپنے لپیٹ میں نہ لے، ہم مصیبت میں گھر نہ جائے۔ زی مغرب ہر چی میں آیا ثوابست، ازاں جا بول اگر آیا شرابست، بولو، زی مغرب ہر چی میں آیا ثواب است، ازاں جا بول اگر آیا شراب است، مغرب سے، امریکہ سے جو کچھ بھی آ جائے وہ بہت اچھا ہے، امریکہ کی چیز، ماڈل امریکہ کیوں، لہذا وہاں کا پیشاب بھی آ جائے تو میری آنکھوں پر ہے، میں اس پیشاب کی بھی قدر کروں گا۔ ابھی دلیل جو پیش کرتا ہے تو اس کو توڑنا، ماں کا لال، تم لوگ اس دلیل کو سن لینا۔ دعویٰ یہ ہے کہ امریکہ کی ہر چیز کیا ہے، امریکہ کی ہر چیز قیمتی ہے، لہذا وہاں کے اگر پخانہ ٹٹی بھی آ جائے، پیشاب آ جائے، اس کو آنکھوں سے لگاؤ، وہ روئی افزا سے بھی زیادہ بہتر ہے وہاں کا۔ اب دلیل سنو،
میانے بولو میں فرق نبینم، میانے بولو میں فرق نبینم، ازان جگو اگر آید کبابست ز مغرب ہرچی میں آید سوابست، ازان جا بول اگر آید شرابست، میانے بولو میں فرق نبینم، ازان جگو اگر آید کبابست۔ اب فرماتے ہیں کہ فَعَسَى اللَّهُ، یقین ہے یا قریب ہے، متوقع ہے، سمجھے؟ جب اللہ ہی اس کا فاعل ہے تو پھر یقین ہے۔ کلمۃ عسیٰ وَلَعَلَّ مِنَ اللَّهِ واجبۃ، جب اللہ ہی اللہ کا بھلا کرے ہو تو اس وقت اللہ کی جانب قائل ان کا اللہ ہو تو ان کو وجوب کا درجہ، توقع نہیں ہوتا، متوقع نہیں، یقینی ہوتا ہے۔ فَعَسَى اللَّهُ، یقینی بات ہے، ان یأتی بالفتح، اللہ تعالیٰ مومنوں کے لیے فتح کی صورت پیدا کرے گا، او امر من عنده، او امر کائن من عنده، یا اپنے پاس سے کامیابی کی کوئی صورت، امر من عنده، اپنے پاس سے کامیابی کی صورت، بالفتح برت فیصبحوا یصبح المنافقون، پر منافق ہو جائیں گے، نادمین، نادم علی ما اسروا، جو انہوں نے چھپا کر کے رکھا، فی قلوبہم، اپنے دلوں میں، جو دوستی انہوں نے رکھی تھی نا یہودیوں کے، پھر اس پر خود بخود ان کو ندامت ہوگی کہ یار یہ تو وقت کے پجاری ہے، اور وقت میں کل فتح آ جائے گی، مسلمانوں کو فتح حاصل ہو جائے گی، مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہو جائے گی، تو یہی انشاءاللہ منافق الذین فی قلوبہم مرض، جو کہتے ہیں نقشہ ان تصیبنا دائرہ، ہم ڈرتے ہیں کہ ہمیں کوئی زمانے کی گردش نہ پہنچے، فیصبحوا علی ما اسروا، پس یہ ہوں گے منافق۔ واو ضمیر یصبحون کا نون اعرابی گر گیا، ما قول پر اصل ان یاتی پر عطف ہے، سمجھے؟ واو اس کا اسم ہے، نادمین اس کے لیے خبر ہے، علی ما اسروا فی انفسہم، یہ نادمین کے ساتھ متعلق ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والے کہتے ہیں، ایمان والے جب دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ منافقین کی اطلاع کرتا کہ یہ داڑھی والا، یہ داڑھی والا، یہ داڑھی والا اس طرح ہے، تو ایمان والے کہیں گے، وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والے کہتے ہیں، هؤلاء الذين اقسموا بالله جهد ايمانهم، کیا یہ لوگ ہیں الذين اقسموا بالله، جو اللہ کی قسم اٹھاتے تھے، جہد ایمانهم، سخت قسم کی، آمنوں کو جہد ایمانهم، اپنے قسموں میں مشقت والے، یعنی سخت قسم اٹھاتے تھے، اور یہ کہتے تھے انہم لمعکم، کہ یہ تمہارے ساتھ ہے، ارے یہ تو بے ایمان منافق نکلا۔ اللہ فرماتے ہیں حبطت اعمال المنافقین فاصبحوا خاسرین، منافقین کے اعمال بھی رائگان، فاصبحوا خاسرین فی موالاتہم، اپنی اس دوستی کے اندر خسارے کا ان کو سامنا کرنا پڑا۔ اللہ کے بندوں کس کو سمجھ میں آ گیا؟ سمجھے؟ یہ ترکیب تھوڑی سی مشکل ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ، ایمان والے کہیں گے هؤلاء مبتدا بنے گا، الذین اقسموا یہ اس کے لیے خبر بنے گا، لیکن الذین اسم موصول خبر ہے، اقسموا باللہ جہد ایمان مفعول مطلق ہے اقسموا کے لیے، یہ ہو گیا قسم، انہم لمعکم انہم لثابتون معکم کا، یہ جواب قسم، قسم جواب قسم صلہ ہو گیا الذین کے لیے، الذین خبر ہو گیا هؤلاء کے لیے، یہ مقول بنے گا یقولو کے لیے، فلا تو گڑگڑو لہذا گڑگڑ نہ کرو، اڑے منڈیا تسی تے ہو یا کسی اور علاقے وچوں، اقسموا باللہ جہد ایمانہم انہم لمعکم حبطت اعمالہم، ان کے عمل رائگان ہو گئے، فاصبحوا خاسرین۔ اس کے بعد سمجھ لو من یرتد منکم، یہودیوں سے دلی دوستی رکھنا یہ مرتد ہے، یہود و نصارہ سے مرتد ہے، چاہے وہ پاکستان کا وزیر اعظم ہو یا وزیر داخلہ ہو یا وزیر خارجہ، دلی دوستی ان سے رکھنا۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں، من یرتد منکم عن دینہ، جو اپنے دین سے مرتد ہوگا، یہ ہو گیا شرط، فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ ان کے بدلے میں لائیں گے ایسی قوم، یحبہم، خدا ان سے محبت کرے گا، ویحبونہ، اور وہ اللہ سے محبت کریں گے، اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں پر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں پر بڑے نرم ہوں گے، اعزۃ علی الکافرین، کافروں پر بہت سخت ہوں گے، یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد والے ہوں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، کسی سے ڈریں گے بھی نہیں۔ لیکن یہ صفات، ذالک الاتصاف بالصفات المذکورۃ، ارے ان صفات کا ان کے ساتھ متصف ہونا فضل اللہ، خدا کا فضل ہے، یؤتی من یشاء، خدا کسی کو دے دے، ہر بغیرت مولوی اس طرح نہیں پہنچے گا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع، اللہ کی وسیع خزانے ہے، سمجھے؟ وہ جتنا بھی دے دے کمی نہیں آگے، اور علیم، خدا جانتا ہے، علیم بمن یؤتی، اس کو بھی جانتا ہے کہ کون اس کا حقدار ہے،
کتنا مزہ آیا مولانا. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ ایسی قوم تمہاری جگہ پر لائے گا، یحبہم، خدا ان سے محبت کرے گا. قوم کے لیے صفت، اور یحبونہ، یحب پر عطف ہے، یہ صفت بنے، اور اللہ ان سے محبت کرے گا، سمجھے، اور وہ اللہ ان سے محبت، اور یہ لوگ اللہ سے محبت کریں گے. یہ ایک صفت ہو گئی قوم کے لیے. اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں پر اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، مومنوں کے لیے نرم ہوں گے، شفقت والے ہوں گے، سمجھے، شفقت والے مومنین پر. اور اعزت علی الکافرین، کافروں پر بڑے سخت ہوں گے. یہ سارے صفات ہیں اللہ کو قوم کے لیے. یجاہدون فی سبیل اللہ، یہ تیسری چوتھی صفت ہے، مجاہد اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے. ولا یخافون لومۃ لائم، کسی سے ڈریں گے نہیں. خدا کو ایسے بندے چاہیے، بدماشوں کو. چنانچہ اب سورہ قتال کے اندر پڑھیں گے، سورہ محمد جس کو کہتے ہیں. وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم روگردانی کرو گے اللہ کی اطاعت سے تو یستبدل قوما غیرکم، خدا تمہارے بدلے میں کوئی دوسری قوم لائے گا. ثم لا یکونوا امثالکم، وہ تمہارے طرح غدار نہیں ہوں گے، تم سے اچھے ہوں گے. اللہ کے ہاں کوئی کمی نہیں. الاتصاف بصفات المذکورۃ، ان صفات مذکورہ کے ذالک کا مشار لے، ان صفات مذکورہ کے ساتھ متصف ہونا. فضل اللہ، یہ خدا کا فضل ہے، یہ فضل خبر بنے گا. یؤتیہ من یشاء، خدا جس کو یہ فضل دے دے یہ دوسری خبر بنے گا. واللہ واسع، اللہ تعالیٰ کے وسیع خزانے ہے، اور اللہ آپ کو بھلا کریے کہ جس کو دے دے. اور علیم بمن یؤتیہ، جس کو خدا جانتا ہے کہ کس. انما ولی، ارے یہود نصارہ کو آپ دوست نہ بناؤ. انما ولیکم اللہ ورسولہ، آپ کے دوست اللہ ہے، رسول ہے. الذین آمنوا، ایمان والے، وہ ایمان والے. الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز پڑھتے، ویؤتون زکوٰۃ دیتے، وہم راکعون، اور وہ خدا کے سامنے جھکنے والے ہیں، خدا کے سامنے جھکنے والے، یا نماز با جماعت پڑھتے ہیں. یہ ہو گیا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون زکوٰۃ. اللہ آپ کا بھلا کرے. یہ کیا ہو گیا، یہ کیا کہتے ہیں، یہ سارے کے سارے معطوفات مل کر کے یہ بدل بنیں گے پہلے والے الذین سے، سمجھے، الذین آمنوا، اور بدل میں اس کا عطف ہوگا پھر رسول اور اللہ پر، اور یہ خبر بنیں گے ولیکم کے لیے، سمجھے. انما ولیکم اللہ، تمہارا دوست اللہ اور رسول اور ایمان والے، وہ ایمان والے. اب اس الذین آمنوا سے بدل ہے دوسرا والا، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ وہم راکعون. ارے منڈیا کچھ پڑھا نہیں پڑھا؟ جی، تمہارا دوست اللہ ہے، تمہارا کارساز اللہ ہے، تمہارا محب، تمہیں دوست رکھنے والا اللہ ہے، سمجھے. اور تم سے قریب تر اللہ ہے، تم سے قریب تر اللہ اور رسول ہے اور ایمان والے. سبحان اللہ. اس ولی کا کوئی بھی ترجمہ کرو. ومن یتول اللہ ورسولہ، جو اللہ اور رسول کو اپنا دلی دوست بنا دے گا. والذین آمنوا، ایمان والوں کو. یہ ہو گیا اللہ آپ کو بھلا کرے گا، اللہ ورسولہ الذین آمنوا مفعول بھی، یہ شرط ہو گیا. فرماتے ہیں کہ ینصرہم اللہ، جزاء محذوف ہے، ینصرہم اللہ، اللہ ان کی مدد کرے گا. کیوں؟ فإن حزب اللہ هم الغالبون، یہ اللہ کی جماعت ہے، اللہ کی جماعت غالب رہتی ہے. اس کے بعد یہود سے موالات سے ممانعت. مولانا یہود سے پہلے یہود و نصارہ عام تھا، لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو. اب صرف یہود کا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا، نہ بناؤ ان لوگوں کو جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق بنا دیا، ولعبا، کھیل و تماشا بنا دیا. دین کو مذاق بنایا اور کھیل تماشا بنا دیا. ہزوا ولعبا، یہ مفعول ثانی اتخذوا کے لیے، ٹھیک ہے، دین کو خیال کر لینا. اور یہ الذین کون ہے؟ جن سے دوستی نہ رکھو، جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل و تماشا بنا دیا. حال کونہم من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اہل کتاب میں سے. یہ الذین کے لیے بدل بنے گا پہلے والے الذین سے اللہ کو، یا اس کو اتخذنا کے ساتھ متعلق کر دو. والکفار، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا ولا تتخذوا الکفار، اور کفار کو نہ بناؤ اولیاء، یہ مفعول ثانی، اپنے دینی دوست نہ بناؤ. واتقوا اللہ فیما تؤمرون فیما تنہون، مامورات اور منہیات میں اللہ سے، ان کنتم مؤمنین. اب یہ یہود آپ پر مذاق کیوں کرتے ہیں؟ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهُ هُزُوًا وَلَعِبًا. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهُ هُزُوًا وَلَعِبًا، جب آپ نماز کی طرف بلاتے اتَّخَذُوهُ هُزُوًا وَلَعِبًا، اس نماز کو یہ لوگ مذاق اور کھیل و تماشا اس کو سمجھتے ہیں. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهُ هُزُوًا وَلَعِبًا. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهُ هُزُوًا وَلَعِبًا. ذَلِكَ، یہ مذاق اڑانا کیوں ہے؟ ذَلِكَ الاتخاذ، اتخذوا اس پر دلالت. ذَلِكَ كَائِنٌ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، یہ بیعقل ہے. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ، اے اہل کتاب، هل تنقمون منا، کیا آپ عیب لگاتے ہیں ہم پر؟ هل تنقمون کا معنی
لا تنکمون من اللہ استفہام انکاری، کہ آپ عیب جوئی نہیں کرتے ہمارے کسی بات پر کسی عیب پر، الا ان آمنا باللہ، مگر یہ عیب ہے ہمارا، یہ مفعول بھی بنے گا، ان آمنا باللہ، ہم نے اللہ پر ایمان لایا، وما انزل الینا، اس کتاب پر جو نازل ہو، وما انزل من قبل، تورات اور انجیل اس سے پہلے، ان پر، اور اس بات پر ہمارا یقین ہے، ان آمنا باللہ وآمنا بما انزل وآمنا بما انزل من قبل، اور وآمنا بأن اکثرکم فاسقون، یا واعتقدنا بأن اکثرکم فاسقون، اور ہمارا یقین ہے کہ تم خدا کے باغی ہو، فاسق ہو۔ قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ، کیا میں آپ کو نہ بتا دوں جو اللہ آپ کو بھلا کرے، اس سے بھی زیادہ، جو بدلے کے اعتبار سے اس سے بھی زیادہ برا، تم اذان کو کہتے ہو برا اور اذان کو برا کہتے ہو، اس سے بھی، هل انبئکم بشر من ذلک، ہل کا ترجمہ کرو قد انبئکم بشر من ذلک، اس سے بری چیز جس کو تم برا کہتے ہو، جو مثوبۃ عند اللہ، اللہ کے ہاں، اللہ جس کا یہ کہ بدلہ جی اللہ تعالیٰ یہ کہ دے دے گا، فرماتے کہ هو من لعنہ اللہ، وہ یہ ہے برا، تو یہ ہے کہ هو من لعنہ اللہ، خدا نے جس کو یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کر ملعون قرار دیا، وہ یہودی لوگ ہیں، اللہ نے ملعون کر، وغضب علیہ، اللہ کا غضب ہوگا، وجعل من القردۃ والخنازیر، اور یہ کہ وجعل من القردۃ، اللہ نے حکم بنا دیا بندر، والخنازیر خنزیر، وعبد الطاغوت، یہ من پر عطف نہیں ہے، عبد کا ہے، من لعنہ اللہ ومن عبد الطاغوت، من لعنہ اللہ، برا تو یہی ہے کہ خدا نے جس پر لعنت بھیجی ہے، وعبد الطاغوت ومن عبد الطاغوت، جو طاغوت کی عبادت کرے، کل ما یلہیک ویشغلک عن عبادت اللہ فہو الطاغوت، سمجھے، آپ کو بتایا، یا آپ کو بتا دیا اللہ آپ کو بھلا کریے کہ ہر مطاع جس کی عبادت لوگ کرے اور اپنی عبادت پر وہ راضی ہوتا ہوں، اولئک شر مکانا، یہی لوگ ہیں، فرماتے کہ مقام کے اعتبار سے، مکان اور مرتبہ کے لحاظ سے بہت برے ہیں، وَأَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، وَإِذَا جَاءَكُمْ قَالُوا آمَنَّا، یہود میں جو منافق آپ کے پاس آتے تو قالوا آمنا، حال یہ کہ اذا جاءكم قالوا آمنا، کہتے ہم نے ایمان لایا، قالوا آمنا کس وقت کہتے، اس حال میں، وقد دخلوا بالکفر، کفر لے کر کے آئے، وهم قد خرجوا به، اور حال یہ کہ واپس کفر کو لے کر کے جا رہے ہیں، وهم قد خرجوا به، جملہ اسمیہ کا عطف ہے قد دخلوا پر، اور یہ قالوا کی ضمیر سے حال ہے، آئے آمنا کہتے ہوئے بے ایمانی میں آ گئے، جاتے ہوئے بھی بے ایمانی کو لے کر کے گئے کفر کو، واللہ اعلم بما كانوا یکتمونہ من النفاق، جو کچھ یہ کفر اور منافقت کر رہے اللہ اس کو جانتا ہے، وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، آپ ان میں سے بہت سو کو دیکھیں گے، يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ کے اندر اللہ آپ کو بھلا کرے، اور اسی طرح حد سے تجاوز کرنے میں اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، یہ آپ کو بتا دیا کہ اسم وہ گناہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی، اور یہ ہے کہ عدوان متعدی ہے، یہ بھی اللہ کی نافرمانی، لیکن دوسرا وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور اس میں آپ دیکھیں گے ان کو کہ حرام کھانے میں یہ دوڑ لگاتے ہیں، لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ مِنَ الْمَعْصِيَةِ، جو کچھ معصیت کر رہے بہت برا، یہ ما اللہ آپ کا بھلا کر موصوف ہوگا، كَانُوا يَعْمَلُونَ اس کے لیے صفت بنے گا، بے شک جو ضمیر ہے اس کے لیے تمیز بنے گا، وہ فاعل بنے گا، اور مخصوص بھی ضم محذوف ہوگا، لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَهُ الْإِثْمُ، لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ الْعُدْوَانُ، لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أَكْلُهُمْ السُّحْتَ، لبئس ما كانوا يأكلون السحت، لولا، یہ لولا تحزیز کے لیے مولانا، لولا ينهاهم الربانيون والاحبار، ان کے علماء ان کو کیوں منع نہیں کرتے، لولا ينهاهم الربانيون علماء والاحبار، ان کے مشائخ، عن قولهم الاسم، الاسم مفعول بھی بنے گا قول مصدر کا، عن قولهم الاسم، گناہ کرنے سے، واكلهم السحت، اور حرام کھانے سے ان کو علماء کیوں نہیں منع کرتے، لبئس ما كانوا يصنعون، بہت برا جو یہ لوگ تحریفات کرتے ہیں، لبئس ما كانوا يصنعون من التحریفات، جو تحریفات کرتے ہیں، اے جندا پتر، علماء کی ذمہ داری ہے، اذا ظہرت الفتن والبدع، بدع فتنے اور بدعتیں ظاہر ہو جائیں، فعلی العالم ان یظہر علمہ، عالم پر لازم ہے کہ اپنے علم کو بروئے کار لائے، ظاہر کر دے، والا فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ورنہ اس عالم پر خدا کی لعنتیں ہوں اور لوگوں کی بھی لعنتیں اس پر، سبحان اللہ، اللہ سب کی حفاظت فرما دے۔ مولوی بننا آسان نہیں ہے، خالی دل نے ول کے جان بھی منگ دیا، عشق دے گلی دے وچ کوئی لگ دیا، سمجھ شریف میں آ گیا۔ وقالت الیہود، یہود کہتے کہ ید اللہ مغلولۃ، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اللہ کے ہاتھ بندھے، یہ کنایہ کہ اللہ تعالیٰ یہ کہ بخیل ہے۔ اب بد دعا ہے، غلت ایدیہم،
یہ تبت یدا ابی لہب، شیعہ نے ہمیں پکڑا، بہت اچھی بات کی، فرمایا کہ آپ کو لوگ کہتے ہیں تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے ہاتھ ہلاک ہو گئے، وہ تب اور وہ خود ہلاک ہو گیا، فرمایا بالکل غلط ہے، ایک آیت محققینوں کے مطابق ابو لہب کے ہاتھ کہاں، اس کے ہاتھوں پہ کون سی بیماری لگ گئی، فرمایا کہ یہ جملہ خبری ہے لیکن انشاء کی معنی میں ابو لہب کے ہاتھ ہلاک ہوں اور وہ خود ہلاک ہوں، خدا کرے، واہ، سرکار کے جتنے بھی ترجمے ہیں وہ غلط ہے، یہی ہوتا ہے نا آدمی جب وہ نہیں کرتا، یہ بددعا ہے یہاں پر، یہ مستقبل کے معنی میں، غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ بندے جائیں، وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور اپنے اس بکواس کی وجہ سے ان پر لعنت ہو، یہ بددعا ہوگی، بل یداہ مبسوطتان لیست یداہ مغلولتین، خدا کے ہاتھ اللہ آپ کو بھلا کرے بندے ہوئے نہیں ہے، بل یداہ مبسوطتان، یہ بل اسراف کے لیے، بلکہ اس کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، آگے جملہ استیناف، ينفق کیف یشاء، جس طرح وہ خرچ کرتا ہے وہ چاہتا ہے، ولیزیدن، میرے نبی نے فرمایا بخاری کے اندر آپ روایت پڑھیں کہ ابتدائی آفرین سے لے کر آج تک چرند و پرند اور مچھلیاں آج تک اللہ نے پوری کائنات میں کتنے اپنے مخلوقات کو کھلایا ہوگا، لیکن اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، سمجھے بھائی جان، کتنے، یہ کہ کتنے مخلوقات ہیں لیکن خزانوں میں کبھی کمی نہیں ہے، وَلَيَزِيدَنَّ وَاللَّهِ لَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ، اللہ کی طرف سے جو قرآن نازل ہو گیا یہ بڑھا دے گا کافروں کے، اللہ بہت سے لوگوں کے، کس کو بڑھائے گا، طغیانًا و کفرا، یہ مفعول ثانی ہے مولانا، ان کی سرکشی کو اور ان کے کفر کو، مولانا ظاہر ہے کہ بارش کا پانی، قرآن بارش ہے، بارش یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کی زرخ زمین میں تو خوشبو پیدا کر دیتی ہیں، لیکن بارش گٹروں کے اندر ہوتا تو ٹٹیاں پاخانے اور آ جاتے، یہی ہے قرآن سے تو وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ وَهُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، مومن کے لیے رحمت ہے، لیکن وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، کافر کو تو نقصان ہی نقصان، اس کا ایمان اور خراب ہو جاتا ہے، تو اس لیے فرماتے وَاللَّهِ لَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، ان میں سے بہت سے لوگ بڑھا دے گا ان کو، کون سی چیز، لَيَزِيدَنَّ کا فاعل ہے، مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ، جو آپ کی طرف قرآن نازل ہو گیا یہ بڑھا دیتا ہے کافروں میں سے بڑی تعداد کے طغیان و کفر، ان کی سرکشی اور کفر کو، وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمْ الْعَدَاوَةَ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، ہم نے ان کے درمیان میں اللہ کرو دشمنی اور بغض رکھا الى یوم القیامت، قیامت کے دن، سمجھے، یہودیوں کے درمیان میں آپس میں، وہ خود تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، تو ان کو ایک سمجھتا ہے لیکن وہ کیا ہے، شتى، دلوں کے الگ تھلگ، لیکن الکفر ملت واحدۃ، اسلام کے مقابلے ملت واحد ہے وہ سارے، لیکن اسلام والے آپس نہیں ہوتے، وہ سارے آپس میں اکٹھے ہوتے، وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمْ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ، جب بھی کوئی لڑائی کے لیے مسلمانوں کے درمیان کوئی آگ بھڑکاتے اطفاء اللہ، خدا اس کو بجھاتا ہے، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، زمین میں دوڑ لگاتے فساد، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، یہ مفسد ہے، اس لیے اللہ کو بلا کریے کہ یہودی جو ہے نا لا یکون محبوبا للہ، یہودی محبوب اللہ کا نہیں، کبھی نہیں ہوگا، سمجھے، کیوں، لأنه مفسد وكل مفسد لا يكون محبوبا للہ فاليہودی لا يكون محبوبا للہ، اس طریقے اور بنے گا۔ اس کے بعد مولانا مسئلہ سمجھ، وَلَوْ ثَبَتَ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا، اگر اہل کتاب محمد پر ایمان لاتے، وَاتَّقَوْا، اور اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، کبائر سے بچتے، شرک سے بچتے، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم ان کے گناہ معاف کرتے، وَلَا أَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور نعمتوں والے باغات کے اندر ان کو داخل کرتے، لَوْ ثَبَتَ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا، سمجھ میں آ گئے، یہ آمنوا انہ کا خبر ہوگا، اور اللہ آمنوا واتقوا یہ خبر ہو گئے، اور پھر یہ ہے کہ انہ اپنے اسم خبر سے مل کر کے یہ ثبت کے لیے فاعل ہو گیا، شرط، لکفرنا جواب اس کے لیے، وَلَوْ ثَبَتَ أَنَّ مَقَامُ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ، تورات اور انجیل پر اگر یہ قائم رہتے ہیں اپنے زمانوں میں، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ، اور جو اللہ کی طرف سے جو قرآن وغیرہ جو بعد میں نازل ہو گیا اس پر اگر یہ عمل کرتے، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ، تو اوپر سے بھی کھاتے، آسمان اپنی برکتیں بارشوں میں ظاہر کر، وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اور پاؤں کے نیچے سے زمین فصلیں اگا دیتی ان کے لیے، ترکاریاں، لیکن یہ کہ یہ لوگ بہت خیال کر لینا، اے مولویوں، یہ تعلیق صرف یہودیوں کے لیے، اگر آسمانی کتابوں پر چلے، سمجھے بھائی جان، تو پھر ان کے لیے یہ مسئلہ ہوتا، لیکن وہ ہے باغی، ان کے ساتھ رعایت رکھی، باقی یہ کہ یہ کسی کو مال کا ملنا یہ مقبول عند اللہ، اور کسی کو نہ ملنا مردود عند اللہ، کہ اللہ سے وہ مردود، یہ کوئی ضابطہ نہیں ہے، خدا ہندوؤں کو دیتا ہے دوسروں کو، لیکن نبی
نبی بھی اللہ کو بھلا کریے کہ کیا فقر و فاقہ کی اس کی حالت ہوتی ہے. یہ تو کوئی فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ، خدا اکرام کر کے ونعمه نعمتیں دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، وہ کہتے اکرام. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، رزق کو تنگ کرتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، اللہ نے میری توہین کر دی. کلا باز آ جاؤ، یہ کوئی اصول نہیں ہے. لیکن آپ کو اگر دے بھی دے تو پھر یہ کہ لا تکرمون الیتیم، آپ یتیم، یہ میں نے عرض کیا یہ تعلق صرف ان تک ہے مولانا. وَلَوْ ثَبَتَ أَنَّهُ قَامَ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَكِنَّ الْمُنافِقِينَ مِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم مِّنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ، لیکن یہود سارے خراب اور نہیں ہے، ان میں سے منہم امت مقتصدۃ، ایک جماعت ہے کہ جو کہ معتدل ہے. منہم امت مقتصدہ، معتدل جماعت، وہ حضرت عبداللہ بن سلام ہے. منہم خبر مقدم بنے گا. وکثیر منہم، اور ایک بڑی تعداد ہے، یہ مبتدا بنے گا. منہم چونکہ اس کے لیے صفت مخصصہ ہے. وکثیر منہم ساء ما یعملون، بہت برا عمل کرتے ہیں. لہذا اس قسم کے سرکشوں کو تبلیغ کرو. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، ارے رب سمجھ میں نہیں ہے. یا ایھا الرسول بلغ، مولانا تبلیغ کا انکار کفر ہے، تبلیغی کا انکار ثواب ہے. سمجھ میں کہ نہیں؟ تبلیغ کا انکار کیا ہے؟ تبلیغ دین کا انکار کفر ہے، اور تبلیغی کا کیا ہے؟ انکار یہ ثواب ہے. سمجھ میں کہ صرف خدا کا واسطہ ہے آپ کو. بلغ، تبلیغ دین قطعی ثبوت قطعی دلالت ہے، کفر ہے. تبلیغ کرو، لیکن نصاب تبلیغ کیا؟ ما انزل الیک من ربک، جو آپ پر نازل ہوتا وہی ہے جلی قرآن، وہی ہے خفی سے ہے ستہ. اب بتاؤ تبلیغ والے وہی جلی خفی کو کیا جانتے؟ اس لیے نصاب تبلیغ یہی ہے. کوئی ماں کا لال اگر کسی میں ہمت ہے وہ بتا دے. اس لیے جو نصاب تبلیغ سے واقف ہے وہی تبلیغ کرے، اور نصاب تبلیغ سے آپ واقف ہے. اگر کسی میں جرأت ہو تو اس کو، میں ادھر ہی رہتا ہوں، میں ہندوستان میں نہیں رہ رہا ہوں، اس کو توڑنا. بلغ، تبلیغ ضروری ہے. تبلیغ دین کا انکار کفر ہے، لیکن نصاب تبلیغ کیا ہے؟ ما انزل الیک من ربک. اور ما انزل میں نے عرض کیا کہ میں نے وحی جلی، وحی جلی کل قرآن ہے، وخفی، اور وحی خفی جیسے کہ احادیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جی اس لیے جتنا تبلیغ علماء کر رہے ہیں اتنا کوئی بھی نہیں. اور میں ساتھیوں کو بتاتا ہوں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الایمان کے اندر بتاتے ہیں جو سب سے بڑا عالم ہوگا، انا اعلمکم باللہ، میں محمد سب سے بڑا عالم ہوں. تو اس لیے فرمایا جو بڑا عالم ہوتا وہی سب سے بڑا مومن ہوتا. مومن وہی ہوتا. کچھ والا پڑھ گیا؟ یہی ہے مولوی صاحب. مستقل ان کے اپنے اللہ کو بھلا کریے کہ اپنے ان کے اصول ہیں، قرآن و سنت سے بالکل ناواقف ہے. آزادی دے دی سمجھے، علماء نے اس طرف توجہ نہیں دی. اب ان کے ہاتھوں سے یہ مسئلہ نکل گیا، اب علماء کے ہاتھوں سے نکل گیا، اب بھائیوں کے ہاتھ میں آ گئے علیہ الصلاۃ والسلام. سمجھ رہی ہے کہ بھائی حضرات کے ہاتھ میں آ گئے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل، اور یہی حال ہے سیاست والوں کا. حضرت تو ایک مضبوط عالم ہے، مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہ اللہ. یہ 1979 میں حقانی دارالعلوم حقانی کوڑا خٹک کے فاضل ہے. اس نے باقاعدہ منطق و معقولات پڑھا، بہت سمجھدار قسم کا آدمی ہے. درس تدریس اس نے ہدایہ اول کافیہ یہ کتابیں اس نے پڑھائی، مشکات بھی پڑھائی. اس کے بعد یہ سیاست میں لگ گیا، لیکن مفتی محمود نے اس کی خوب نگرانی کی. کتابیں بہت اچھے انداز میں اس نے پڑھی. سمجھے؟ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے تبلیغی نہیں کی، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ كَمَا وَإِن لَمْ تُبَلِّغْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ پیغام اللہ کے نہ پہنچا سکے. یہ مولانا تشجیع ہے کہ یہودیوں کی کوئی بات ان کی گندی باتیں ان کو بتا دو، سمجھ چھوڑو نہیں. یہودیوں کے ساتھ ان کے عیوب اور گند کو بیان کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھارا جا رہا ہے. واللہ یعصمکم من الناس کا معنی من قتل الناس، لوگوں کے قتل سے اللہ آپ کی حفاظت کریں گے. باقی زخمی ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس سے پہلے آپ اپنے گن مین اور پہرہ دار، پہرہ والوں کا انتظام آپ نے کیا تھا. جب یہ آیت نازل ہوگی تو آپ نے فرمایا اب ہٹو، مجھے پہرے کی ضرورت نہیں ہے، میری ذمہ داری اللہ نے لی ہے، مجھے کوئی قتل نہیں کر سکے. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کافروں کے اللہ کو بھلا کریے کہ کبھی بھی رہنمائی نہیں کریں گے کہ وہ آپ کی طرف یہ کہ ہدایت لے کر. قل یا اہل الکتاب لستم کائنین علی شیء، اے اہل کتاب آپ اللہ کو بھلا کریے کہ کیا ہیں، لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ، کسی دین پر آپ کا یہ کہ آپ کا وجود نہیں، لستم ثابتین
کائنین علی شیء حتی تقیموا التوراۃ، یہاں تک کہ تورات پر قائم رہو، والانجیل اور انجیل پر، وما انزل الیکم من ربکم، اور یہ ہے کہ جو کچھ قرآن آپ کی طرف، تو ما انزل کی کہہ رہے اس لیے تورات اور انجیل سے مراد وہی ہے جو صفات محمد کے بارے میں اس کو مان لو، وما انزل الیکم من ربکم، اور قرآن پاک ولیزیدن کثیرا منهم ما انزل الیک، قسم ہے ان میں سے بہت سے لوگوں کو بڑھا دیتا ہے ما قرآن پاک انزل الیک، جو آپ کی طرف کیا بڑھاتا ہے؟ طغیان و کفر، لیزیدن کا دوسرا مفعول ہے، ان کی سرکشی اور ان کو کفر۔ جب یہ صورت آل فلا تأس علی القوم الکافرین، کافروں پر کبھی افسوس نہیں کرنا، افسردہ نہ ہو ان پر، کبھی افسوس نہ کر لینا، وہ ان کی بد کرداری ان کے اپنے۔ اس کے بعد اللہ کو ایمان کی ترغیب ہے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا، اب دیکھیے کہ الذین محلا منصوب ہے، الذین ہادوا الذین محلا منصوب ہے، تو السابقون، یہ سابقون یہ کیسے آ گیا؟ اس لیے ڈاکٹر طہا کہتا ہے کہ جی یہ غلط ہے، سمجھ میں آئی، السابقین ہونا چاہیے، السابقین والنصارى۔ اڑے مولانا کو سمجھ آئے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ جی یہ عطف ہے ان الذین کے محل پر، ان اللہ بریء من المشرکین، ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، ان کے آنے سے پہلے اللہ، وہ اللہ کو مرفوع تھا، اس کے محل پر ورسولہ، رسول کا عطف کر دیا، یہ اسی طرح۔ اور کلام عرب کے اندر دونوں کی اجازت ہے، فعلیہم لعنت اللہ، خیال کر لینا، فعلیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ اب لعنت اللہ ہے، اللہ مضاف الیہ، لیکن محلن چونکہ اللہ کا بلا کرے فاعل ہے لعنت کا، تو آپ پڑھ سکتے ہیں فعلیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اور یہ بھی پڑھ سکتے ہیں فعلیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعون، زندہ باد۔ اڑے کچھ سمجھ میں آ گئی نہیں؟ یہ تو قرآن کے اندر عام ہے، قرآن و حدیث میں، یہ نحو میں تو عام ہے، تو نظراً ظاہر پر اگر عطف تو پھر السابقین ہونا چاہیے، لیکن محل پر عطف ہے، ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ سمجھو کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا، یہ الذین محلا منصوب ہے، والسابقون اللہ آپ کو بھلا کرے یہ مرفوع مبتدا ہے، اور آگے اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے یہ جو آ رہا ہے نا کہ فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ جس طریقے پر اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے والسابقون من آمن باللہ، من آمن سب کے ساتھ رکھیں، ان کے لیے خبر الز، آپ نے مختصر معنی پڑھا، فإنی وقیار بها لغریب، فإنی وقیار بها لغریب، یہ غریب تو قیار اللہ آپ کو بھلا کہ ان کے لیے، یہ انی وقیار، فإنی وقیار بها لغریب، تو یہ غریب جو ہے نا یہ خبر ہے کس کے لیے؟ یہ خبر ان کے لیے، انی، اور قیار کے لیے فإنی وقیار بها لغریب، یعنی انی غریب لغریب بها وقیار غریب بها، وقیار غریب بها، دغه دیکھا نا مسئلہ۔ یہاں بھی اسی طریقے پر خبر ان کا مستقل ہے، یہ مبتدا اس کو بنائیں گے، پھر عطف الجملہ جملہ ہوگا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والسابئون والنصارى، اور فرماتے کہ کوكب پرست ونصارى و نصارى یہ سارے کے سارے مبدل منہ ہو گئے، اور من آمن باللہ والیوم الاخر یہ اس سے بدل وعمل صالحا، یہ بدل مبدل منہ مل کر موصول سے مل کر کے یہ ان کا اسم ہو گیا، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان شرط کے معنی کو متضمن اس لیے اس کے خبر پر آ گیا، من آمن باللہ والیوم الاخر یہود و نصارى، اور اسی طریقے پر صابئین جو بھی اللہ پر ایمان لے آخرت پر وعمل صالحا نیک عمل کرے، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا الیہم رسلا۔ یہ مولانا یہاں پر میثاق جو آپ کو بتایا نا کہ تین موضوع ہے قرآن کے، کس پر؟ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ، تو یہ میثاق کے ساتھ جڑے گا مولانا، تین مضامین ان کے تین کے ساتھ یہ مضامین جڑے، لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے پکا ٹھکا ہم نے وعدہ لیا، وارسلنا الیہم رسولا، انبیاء ان کے پاس بھیجے، کلما جاء رسول، جب بھی کوئی لے کر کے آتا، با آگے آ رہا ہے تو اس لیے لے کر کے آ رہا کے ترجمہ، جب بھی کوئی نبی لے کر کے آتا بما وہ احکام کہ لا تہواہ انفسہم، ان کے دل جس کو یہ کہ ان کے دل یہ کہ کیا کہتے پسند نہ کرے، جب بھی کوئی نبی ناپسندیدہ ان کے مزاج کے خلاف کوئی حکم لے کر، تو فریقا کذبوا فریقا من الانبیاء وقتلوا فریقا من الانبیاء، لیکن قتلوا نہیں کہا، یقتلون کہا، وہی میں نے عرض کیا کہ امور ماضویہ کو یہ کہ امر استقبالی پہ اور حالی پر استحضار واقع کر لیتے ہیں، اس پر گفتگو ہو چکی الف میں، الف لام میں، وحسبوا الا تکون فتنۃ، وحسبوا الا تکون فتنۃ، اور ان کا گمان یہ ہے کہ اللہ تکون فتنۃ، ان پر کوئی آزمائش اور گرفت نہیں آئے گی، فتنۃ یہ تکون کا اللہ کا بلا کریے کہ فاعل ہے،
اور یہ بتاویل مصدر ہو کر کے حسیبو کا مفعول. ان کا گمان یہ وحسبوا اللہ تکون فتنۃ، ان پر کوئی آفت اور کوئی گرفت نہیں ہوگی. فعموا، پس یہ اندھا ہو گئے، من رؤیت بینات، بینات کے دیکھنے سے اندھے، وصموا، اور واعظ و نصیحت توحید کو سننے سے بہرے ہو گئے. ثم تاب اللہ علیہم، پھر اللہ پاک نے ان کو توبہ کی توفیق نصیب فرما دی. ثم عموا، پھر اندھا بن گئے، وصموا، اور بہرا بن گئے. کثیر منہم، یہ عمو اور سمو کے واو ضمیر سے بدل ہے مولانا. اس پر بھی ڈاکٹر طاہا نے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اشکال کیا کہ یہاں پر اس میں فاعل جب اس میں ظاہر آ رہا ہے تو عمیہ و سما کثیر منہم یہ ہونے چاہیے، جبکہ اس قسم کے کلام عرب میں بہت ہے. یہ ابدال ظاہر من المضمر کے قبیل میں سے، بولو ابدال ظاہر من المضمر کے. واثر النجوى الذين ظلموا، الذين ظلموا یہ بدل اثر رو کے واو سے، ابدال ظاہر من المضمر. ثم عموا وصموا كثير منهم، اور دوسرا بھی یہ کہ ثم كثير منهم عموا وصموا، وہ خبر مقدمہ ہے کہ یہ مبتدا مؤخر. والله بصير بما يعملون. اس کے بعد میں نے آپ کو بتا دیا کہ نصارہ کے اللہ آپ کو بھلا کرے تین گروپ تھے. ایک یہ کہ عیسیٰ عین اللہ ہے، اور دوسرا یہ کہ عیسیٰ ابن اللہ ہے، تیسرا عیسیٰ تین میں کا تیسرا ہے. تین میں کا تیسرا، ایک تو یہ کہ اللہ کو بھلا کرے عیسیٰ اور اللہ اور مریم، یا عیسیٰ اور اللہ اور جبریل. گڑ گڑ نہیں کرو، اسی کو بیان کریں. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے یہ عقیدہ رکھا. قالوا کا معنی اعتقدوا سے ترجمہ کرو تب بھی مزہ آئے گا آپ کو. قالوا جن کا یہ عقیدہ تھا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اللہ تو مسیح ابن مریم ہے. سمجھے، اللہ تو بعین ہی مسیح ابن مریم ہے، حلول کر چکا مسیح ابن مریم. وقال المسیح، حضرت مسیح علیہ السلام والسلام فرمایا بنی اسرائیل ندا اعبدوا اللہ ربی و ربکم، میرے اللہ کی بات کرو جو میرا اور آپ کا رب ہے. یہ صفت بنے گا لفظ اللہ سے، ربی و ربکم یہ بدل ہے. ان لغو ضمیر شان ہے، خیال کر لینا. ان لغو شان ہے کہ من یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ پارٹنر بنائے گا، فقد حرم اللہ علیہ الجنت، اللہ اس پر جنت حرام کرے گا، حرمتاً ابدیتاً، حرمت ابدی ہوگی مولانا. اللہ اس پر جہنم حرام کر دے گا حرمتاً ابدیتاً. ومأواہ النار، کا ٹھکانہ جہنم ہے. وما للظالمین من انصار، ظالمی کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اس ظالمی سے مراد کافر ہے، مشرک ہے. ان شرک لظلم عظیم، ورنہ عام مسلمان ظالم جو پاکستان ہے سمجھ شریف میں ظلم کر کے کسی کو قتل کرتے، انشاءاللہ ان کی مغفرت ہو جائے گی. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، ایک آ گیا عیسیٰ ابن مریم بعین ہی اللہ ہے، اور دوسرا یہ کہ ثالث ثلاثہ، اور تیسرا اللہ آپ کو بھلا کرے ابن اللہ. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، مسیح ابن اللہ ہے. قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، تین میں کا تیسرا ہے. وما من الہ الا الہ واحد، وما من الہ موجود، الہ یہ من زائدہ ہے، اور الہ اللہ کا مبتدا، خبر اس کی محذوف ہے. وما من الہ موجود الا الہ واحد، الہ واحد یہ بدل بنے گا اس موجود کے ضمیر سے. وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، اگر یہ باز نہیں آ جائیں گے نصارى عَمَّا يَقُولُونَ عَمَّا يَعْتَقِدُونَ، اپنے عقیدے سے باز نہیں آئیں گے، تو وَاللَّهِ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ، ان میں سے جو کافر ہے مشرک ہے ان کو عذاب علیم، عذاب علیم ان کو چھو لے گا. ایثبتون علی النصرانیت، کیا یہ نصرانیت پر برقرار رہیں گے؟ ایثبتون علی النصرانیت، کیا اس نصرانیت پر یا عقائدہم الفاسدہ، اپنے فاسد عقائد پر جمے رہیں گے؟ فلا یتوبون الی اللہ، اللہ کی طرف توبہ نہیں کر دیں. ویستغفرون، اور اللہ سے استغفار نہیں کر دیں. واللہ غفور لہم، اللہ کو بخش بھی دے گا، رحیم بہم. بل مسیح ابن مریم، اب جواب دے رہا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم وہ کوئی معبود نہیں الا رسول، مگر رسول ہے. بل مسیح ابن مریم یہ مبتدا بنے گا، الا رسول، رسول موصوف، قد خلت من قبل رسول یہ اس کے لیے صفت، یہ خبر بنے گی. مسیح ابن مریم الہ نہیں بلکہ ایک رسول ہے. قد خلت من قبل رسول، اس سے پہلے بھی انبیاء گزرے. چوتھے پارے میں آپ کو بتایا تھا کہ الرسول علیہ السلام استقرا کی یہ کیا ہے سب کچھ. وامہ صدیقہ، اور اس کی ماں، یہ جملہ استئنافی ہے، امہ صدیقہ، وہ صدیقہ مریم. کانا یاکلان الطعام، یہ دونوں کے دونوں کھانا کھاتے تھے. بیٹا اور ماں جب کھانا کھاتے تو ان کو معبود کے، جو کھانے کا محتاج ہوتا ہے اللہ کو بھلا کرے وہ مخلوق ہوتی ہے. انظر کیف نبین لهم الآیات، دیکھ لو ہم کس قسم کے دلائل بیان کرتے جو توحید کے، اللہ کی وحدانیت کو بتا. انظر کیف نبین لهم الآیات، انظر کیف نبین، یہ کیف حال بنے گا، نبین الآیات مفعول. ثم انظر الا یؤفکون، ایک
افک یا افک افکن اگر آ جائے اس کا معنی جھوٹ بولنا، اور افکن اگر مصدر آ جائے حمزہ کے فتح کے ساتھ اس کا معنی پھر جانا، یہ اسی سے ہے۔ افک کا معنی ان الذین جاؤوا بالافک، وہ افک جھوٹ کے معنی میں، اور اگر مصدر افک اگر آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے، اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے اس کا معنی آتا ہے، کیا کہتے ہیں پھرنا، تو ثم انظر پھر دیکھ لو انا یؤفکون کیسے یہ پھیرے جا رہے۔ قل تعبدون من، یہ پورا جملہ انظر کے لیے مفعول کی جگہ پر، قل تعبدون من دون اللہ، کیا آپ عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، ان بے عقلوں کے جو تمہارے لیے ضرر اور نفع کا کوئی مالک نہیں ہے، واللہ هو السمیع، اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ سمیع لاقوالکم، اللہ سمیع بھی ہے، اور حضرت مسیح علیہ السلام وہ سمیع نہیں ہے ہر جگہ سے، العلیم، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہر چیز کو جانتا نہیں تو کیسے معبود بناتے؟ قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، اے اہل کتاب اپنے دین میں حد سے تجاوز نہ کرو، غیر الحق علوا غیر الحق، یہ مفعول مطلق بنے گا اللہ، یا غلوا غیر الحق، یہ لا تغلو کے لیے مفعول ہے، لا تغلوا فی دینکم غلوا غیر الحق، ناجائز قسم کی تجاوز نہ کرو، ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل، اور پیروی نہ کرو اس قوم کے، اللہ آپ کو بھلا کرے، خواہشات کی جو کہ گمراہ ہو چکے من قبل، سمجھ نہیں آیا کہ نہیں، مانا اللہ آپ کو بھلا کرے انجیل پر جنہوں نے عمل کو ترک کیا، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا قرآن سے ہٹا کر کے، وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور خود بھی راہ راستے سے یہ کہ بھٹکے۔ اب اس کے بعد بتاتے ہیں یہودیوں کا انجام کیا، کس قسم کی، یہ یہود و نصارہ فرماتے ہیں کہ ان پر اللہ کی طرف سے لعنت ہے، اور انبیاء نے خود ان پر لعنتیں بھیجی ہے، اس لیے خدا جس کو لعنت کرے، مالی لا العن من لعنہ رسول اللہ، جس کو رسول نے لعنت بھیجی میں کیوں لعنت نہ بھیجوں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی نے کہا کہ اماں جی نے، کسی خاتون نے کہا کہ آپ یہ کہتے کہ لعن اللہ الواشمۃ والمستوشمۃ، جو اللہ آپ کو بھلا کریے کہ گودنے والی گدوانے والی، جو رنگ بھرا دیتی ہے، اللہ آپ کو بھلا کرے اپنے یہاں پر آپ نے دیکھا پٹھان عورتیں، اسی طرح بلوچن عورتیں جو کرتی ہیں، ان پر یہ کہ گودنے گدوانے والی چھال کے اندر رنگ بھرا، ان پر خدا کی لعنت ہے۔ یہ کہاں ہے، یہ کدھر آیا ہے، نبی نے کہا، سمجھے؟ تو فرمایا کہ آپ نے کیا قرآن نہیں پڑھا، ما آتاکم رسول، نبی جو کچھ آپ کو دے دے فخذوہ، لے لو، فرمایا ہاں، تو فرمایا کہ یہی نبی نے ہمیں بتایا، وما نہاکم عنہ، نبی نے اسے منع کیا، اور آپ کرے اللہ کی نبی نے لعنت بھیجی تو مجھے کیا مجبوری ہے، میرے لیے کون سے خطرہ ہے، کوئی خطرہ نہیں، جس کو نبی نے لعنت بھیجی میں لعنت بھیجوں گا، چاہے وہ مسلمان کی بیوی ہو یا کوئی بھی ہو۔ مالی لا العن من لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے جس کو لعنت بھیجی میں کیوں لعنت نہ بھیجوں گا جی۔ اس لیے یہود و نصارہ پر ہم لعنت اگر بھیجیں گے تو نبی نے خود بھیجا، خدا نے بھیجا تو ہم کیا کریں گے۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، لعنت ہے اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کافروں پر، وہ کافر من بنی اسرائیل ہے، بنی اسرائیل، یہ الذین سے حال بنے گا، علی لسان داؤد وعیسی بن مریم، داؤد علیہ السلام کی زبان پر، یہ تورات میں ہے، وعیسی بن مریم، اور عیسی بن مریم ان کے زبانی بھی اللہ نے پر لعنت بھیجی ہے، یہ ملعون ہے، یہ انجیل میں ہے۔ ذالک، یہ لعنت اس لیے ثابت بما عصوا، کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، وکانوا یعتدون، حد سے زیادہ تر، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا فعل مفعول مفعول مل کر کے یہ صفت بنے گا منکر کے لیے، ایسے منکرات سے باز نہیں آتے تھے جو ان کو کرنا ہوتا تھا، ان کے مولویوں کو جس کو کرنا ہے اس سے باز نہیں۔ لبئس ما كانوا يفعلون فعلهم هذا، بہت برا ہے ان کا یہ عمل جو یہ کرتے ہیں، مخصوص بالضم محذوف ہوگا۔ ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، آپ منافقین میں سے بہت سے دیکھیں گے، ترى كثيرا من المنافقین، منافقین اور مسلمین، ظاہری مسلم ہیں، یتولون الذین کفروا، یہ کثیرا سے حال بنے گا، دیکھیں گے بہت سے منافقین کو، یتولون دوستی رکھتے ہیں، الذین کفروا کافروں کو، یہود و نصارہ سے دوستی رکھتے، منافقین کو اور کو، لبئس ما قدمت لهم انفسهم، ان کی ذات ان کے لیے بہت بری چیز کو آگے بھیج رہی ہے، سمجھے؟ وہ کیا ہے؟ وہ ان سخط اللہ، وہ غضب اللہ ہے، وہ اللہ کے سخت اور اللہ کی ناراض، یہ مخصوص بالذم ہے مولانا۔
وفی العذاب هم خالدون، ہمیشہ عذاب میں رہے. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي، کاش کہ یہ ایمان لائے اللہ پر اور نبی پر. وما اس قرآن پر انزل، اگر ان کا ایمان ہوتا بفرض المحال تو متخذوہم، تو بت پرستوں کو اولیاء دلی دوست نہ بناتے، یہود و نصارہ کو دلی دوست نہ بناتے. ولکن کثیر منهم فاسقون خارجون عن طاعت اللہ، اللہ کی طاعت سے خارج. لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليہود، اس کے بعد بتاتے ہیں یہود زیادہ مسلمانوں کے دشمن ہیں اور عیسائی اللہ کو بھلا کر نرم دل ہے. سمجھتے ہیں، یہود مشرکین کے اور عیسائی کے مقابلے میں زیادہ دشمن ہیں، اور اللہ آپ کا بھلا کرے عیسائی مشرکین اور یہودیوں کے مقابلے میں مسلمانوں سے قریب تر ہے. عیسائی بہت رحم دل ہے مجھ سے، سمجھتے ہیں. لتجدن، بخدا لتجدن اشد الناس، آپ لوگوں میں سب سے زیادہ عداوت دشمنی کے لحاظ سے. دشمنی کس کے لیے؟ للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے دشمنی. یہ عداوت کے ساتھ آپ دشمنی کے لحاظ سے سب سے زیادہ سخت پائیں گے کس کو؟ الیہود، یہودیوں کو. والذین اشرکوا، مشرکین کو. ولتجدن اقرب الناس، اقرب من اقرب الناس یا اقرب المؤمنین، اور مومنین سے قریب تر آپ پائیں گے مودتاً، محبت کے لحاظ سے. للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے تو اقرب الناس کر دو، زیادہ بہتر ہے. ولا تجدن اقرب الناس، لوگوں میں قریب تر آپ پائیں گے مودتاً، محبت کے اعتبار سے. للذین، ایمان والوں کے لیے. کس کو؟ اب یہ کہ لتجدن کا دوسرا مفعول، اقرب مفعول اول ہو گیا. الذین قالوا انا نصارى، ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ انا نصارى، ہم نصارى ہیں. یہ ذالک الود، ذالک کا مشار الیہ ود ہے. یہ محبت کیوں ہے؟ یہ اس لیے بأن منہم قسیسین، ان کے اندر عالم اور اللہ کو علماء بھی ہیں، ورہبانا، اور مشایخ بھی ہیں. سمجھے؟ علماء اور مشایخ. وانہ، اور اس بأن منہم قسیسین ورہبان، منہم خبر مقدم بنے گا، ثابتون کائنون حاصلون، قسیسین ورہبان، یہ ان کا اسم، ان کا اسم ہو گیا. وانہ لا یستكبرون، اور یہ کہ یہ تکبر بھی نہیں کرتے، عیسائیوں کے اندر تکبر بھی نہیں. اس لیے مفسرین یہاں پر لکھتے ہیں کہ دشمن جو آپ کا کافر ہے اس کی بھی کوئی خوبی ہے، اس خوبی کی تعریف کرو. حاتم طائی کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم باوجود کافر گزرا، اس کی سخاوت کی کتنے تعریف کی. اور جب اس کی بیٹے حضرت عدی اور اماں عاتقہ اس کی بیٹی حضرت کے لیے حضرت کے پاس آ گئے تو حضرت ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ جس کی جو خوبی ہو جیسے کہ تھا تو ان کی تعریف کی. میں نے وہ خادم حسین رضوی اس کے ختم نبوت میں غضب کا آدمی تھا، بہت اچھا بیان اس کا ہوتا تھا، اس کے میں نے تعریف کی تو مولا زرولی رحمۃ اللہ خوب میرا رگڑا لگایا. سمجھ رہی ہے کہ اس نے کہا شرم آنی چاہیے. سمجھ رہی ہے کہ اور اس طریقے پر اللہ آپ کا بھلا کرے. ان کے علم میں نہ صحت ہے نہ دقت ہے، علم کے اندر کیا ہے؟ نہ صحت ہے نہ دقت ہے، اور پتہ نہیں ہے کہ اس نے اپنے تلویہ بنایا. تو اس طرح تو ظاہر ہے کہ وہ اللہ آپ کو بھلا کرے. پرندے کی یہ تعریف تو آپ کریں گے کہ وہ اڑتا ہے، کوا اڑتا ہے، یہ جو یہ اس میں تو خوبی ہے وہ اڑتا ہے. شیخ الحدیث تو اڑ نہیں سکتا اتنا تو آپ کو مانے. لیکن حضرت اقدس نے پھر بہرحال مجھے رگڑا دیا اور خوب لتاڑا. حضرت بڑے آدمی ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں. ان کو اللہ پاک نے ایک مقام دیا، وجیح قسم کا آدمی تھے، ان کے علم میں صحت بھی تھی دقت بھی تھی. سمجھے بھیا؟ تدقیق بھی تھی. ہمارے یہاں نہ صحت ہے نہ دقت ہے. ذالک بأنہم لا یستکبرون وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب یہ سنتے ہیں یہ نصارہ ما اس قرآن کو کہ انزل إِلَى الرَّسُولِ، نبی پر نازل ہوگی، یہ شرط ہو گیا. تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، دیکھیں گے آپ ان کی آنکھوں کو، فَائِزَةً مِّنَ الدَّمِ، کہ بہ رہی ہے آنکھیں ان کی، من الدم، آنسو بہا کر. یہ من ابتدائیہ ہے، مما عرفو آ گیا، یہ من اجلیہ ہے. اس لیے دو مجرور ایک جنس کے اس میں. لأجل ما عرفو من الحق، چونکہ حق کو پہچانتے ہیں. لأجل ما عرفو من الحق، یقولون، کہتے ہیں یا ربنا آمنا، اے اللہ ہم نے ایمان لایا. فاکتبنا فاسببیہ، اس وجہ سے ما الشاہدین علی توحید کا، جو آپ کے توحید کے گواہ ہے اللہ ان کے ساتھ ہمارا نام بھی لکھ دو. لہذا فاکتبنا کا اس کا اکتبنا کا عطف آمنا پر بالکل درست ہے، یہ فاسببیہ ہوگا مولانا. وما لنا لا نؤمن باللہ ای شیء مانع لنا، ہمارے لیے یہ عیسائی کہتے ہیں کہ کون سی چیز رکاوٹ ہے کہ لا نؤمن باللہ مانع لنا، یہ لنا ثابت کائنوں کے لیے خبر بنے گا، ما مبتدا، لا نؤمن اسی سے حال بنے گا. لا نؤمن باللہ کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں. وما جاءنا من الحق، جو توحید اور حق ہمارے پاس آ گیا اس پر کیوں کس چیز نے روکا کہ ہم ایمان لائیں. ونطمع ان يدخلنا ربنا، اور ہم یہ توقع رکھتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحین، اللہ موحدین کے ساتھ اللہ آپ کا بھلا کریے. کہ کیا صالحین سے مراد
یہی ہے جو مومنین بالقرآن ہے، جو قرآن پر ان کا ایمان. فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ، اللہ نے ان عیسائیوں کو پھر جنہوں نے ایمان لایا، فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، یہ ماں مصدریہ ہے اور اللہ کو فَأَصَابَهُمُ، اللہ ان کو بدلہ اللہ نے دے دیا بِمَا قَالُوا، ان کے قول کی وجہ سے، آمنا کی وجہ سے، بما قالوا جو کچھ انہوں نے کہا کہ آمنا، سمجھے، اس کی وجہ سے اللہ نے ان کو بدلہ دیا. کیا؟ اصابہم کے دوسرا مفعول آ رہا ہے، جنات تجری من تحت الانہار، ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے. وذالک جزاء المحسنین، ارے یہ اصابت، اصابہم اللہ، اصاب یصیب اصاب، یہ اصابت جنت کے ذریعے سے کسی کو بدلہ دے دینا، یہی جزاء المحسنین، یہ محسنین کا اللہ آپ کو بھلا کریے کہ جزا ہے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، ان کے مقابلے میں جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیت کی تکذیب کر دی، یہ مبتدا ہے، اولئک اصحاب الجحیم، یہ جہنم والے لوگ ہیں. واقول قول ھذا واستغفر اللہ.